حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. خاتم المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا ارشاد ہے، من قرأ القرآن، کہ جس نے قرآن پاک کی تلاوت کی، وحمد الرب، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کی، وصلی علی النبی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا، واستغفر ربہ، اور اللہ پاک سے بخشش کا سوال کیا، فقد طلب الخیر مکانہ، تو یقیناً اس نے بھلائی کو اپنی جگہ سے تلاش کر لیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات، آئیے سنیے ترجمے کے ساتھ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. یا حسرة علی العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. اور کہا گیا کہ ہائے افسوس ان بندوں پر جب ان کے پاس کوئی رسول آتا ہے تو اس سے ٹھٹھا ہی کرتے ہیں. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. کیا انہوں نے نہ دیکھا ہم نے ان سے پہلے کتنی سنگتیں ہلاک فرمائیں کہ وہ اب ان کی طرف پلٹنے والے نہیں. وَإِن كُلٌّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ. اور جتنے بھی ہیں سب کے سب ہمارے حضور حاضر لائے جائیں گے. وَآيَةٌ لَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ. اور ان کے لیے ایک نشانی مردہ زمین ہے، ہم نے اسے زندہ کیا اور پھر اس سے اناج نکالا تو اس میں سے کھاتے ہیں. وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ. اور ہم نے اس میں باغ بنائے کھجوروں اور انگوروں کے، اور ہم نے اس میں کچھ چشمے بہائے. لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ. کہ اس کے پھلوں میں سے کھائیں اور یہ ان کے ہاتھ کے بنائے نہیں تو کیا حق نہ مانیں گے. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. پاکی ہے اسے جس نے سب جوڑے بنائے ان چیزوں سے جنہیں زمین اگاتی ہے، اور خود ان سے اور ان چیزوں سے جن کی انہیں خبر نہیں. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. اور ان کے لیے ایک نشانی رات ہے، ہم اس پر سے دن کھینچ لیتے ہیں جبھی وہ اندھیرے میں ہیں. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. اور سورج چلتا ہے اپنے ایک ٹھہراؤ کے لیے، یہ حکم ہے زبردست علم والے کا. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. اور چاند کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کی یہاں تک کہ پھر ہو گیا جیسے کھجور کی پرانی ڈال یعنی ٹہنی. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. سورج کو نہیں پہنچتا کہ چاند کو پکڑ لے، اور نہ رات دن پر سبقت لے جائے،
اور ہر ایک ایک گھیرے میں پیر رہا ہے۔ وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، اور ان کے لیے ایک نشانی یہ ہے کہ انہیں ان کے بزرگوں کی پیٹھ میں ہم نے بھری کشتی میں سوار کیا، وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، اور ان کے لیے ویسی ہی کشتیاں بنا دیں جن پر سوار ہوتے ہیں۔ وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ، اور ہم چاہیں تو انہیں ڈبو دیں تو نہ کوئی ان کی فریاد کو پہنچنے والا ہو اور نہ وہ بچائے جائیں، إِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ، مگر ہماری طرف کی رحمت اور ایک وقت تک برتنے دینا۔ صدق اللہ العظیم۔ مدنی چینل کے ناظرین، تلاوت کلام پاک آپ نے سماعت فرمائی ہے۔ آج کے پروگرام کے عنوان کی اگر بات کریں تو موضوع ہے اچھائی اور برائی۔ اچھائی کا راستہ بھی متعین ہے، واضح ہے، اور برائی کا راستہ بھی کوئی چھپا ہوا نہیں ہے، کوئی ہڈن وے نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ انسان کو اس کا علم نہ ہو، یا برائی کا احساس نہ ہو، یا برائی کا ادراک نہ ہو، یا پھر بندہ اپنے تئیں بعض اوقات ایسا انداز بھی اختیار کرتا ہے کہ وہ برائی کو بھی اچھائی ہی سمجھ رہا ہوتا ہے، جس کی ایک بہت موٹی سی مثال یہ ہے کہ آپ امیروں سے لوٹ کر، ان کے ہاں ڈاکے مار کر، ان کے ہاں چوری کر کر غریبوں میں راشن تقسیم کرتے رہیں۔ یہ اگر کوئی اس کو نیکی سمجھتا ہے تو یہ یقیناً کوئی نیکی نہیں ہے۔ کسی مسلمان کے مال کو لوٹ لینا یہ برائی ہی ہے۔ اچھائی اور برائی، کھرا اور کھوٹا، صحیح اور غلط، پرمیزیبل اور نان پرمیزیبل، وہ کام جو کیا جا سکتا ہے یا جو نہیں کیا جا سکتا، جس کو ہم اچھا کام کہیں یا جس کو ہم برا کام کہیں، اس کے لیے جو کسوٹی ہے اور اس کے لیے جو معیار ہے اور اس کے لیے جو پیمانہ ہے اور یہ وزن کرنے کے لیے جو ہمارے پاس ترازو ہے، یہ شریعت اسلامیہ کا ترازو ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا ترازو ہے۔ جو شے اس پیمانے کے اندر اچھائی کے زمرے میں آ رہی ہے وہ اچھائی ہے، اور جسے ہماری شریعت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات برائی کی کیٹیگری میں فال کریں تو وہ یقیناً برائی ہے۔ اور ہمیں کام جو کرنا ہے وہ اچھا کام کرنا ہے، ہمیں جو چیز اپنانی ہے وہ اچھائی اپنانی ہے، اور جو چیز چھوڑنی ہے وہ ہے برائی۔ برائی کو ذہن میں رکھنا اور پھر اس کو چھوڑنے کی کوشش کرنا، اور اچھائی کو ذہن میں رکھنا اور اس اچھائی کی طرف آگے بڑھنا اور اس کو کرنے کی کوشش کرنا، یوں کہہ لیجئے کہ ایک مسلمان کی بنیادی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے۔ اچھائی اور برائی کو اگر آپ ایک جو ہے وہ وسیع تناظر میں دیکھیں تو یہ بہت بڑا موضوع ہے۔ عبادات سے لے کے معاملات تک، معاشرتیات سے لے کے معاشیات تک، آپ دیکھیے کہ انسان کی جو عمرانی زندگی ہے اس کا ہی اگر مطالعہ کر لیا جائے، یا کسی بھی یوں بولیے کہ زندگی کے شعبے کو دیکھ لیا جائے، تو اس میں آپ کو یہ دونوں عنوان بڑے واضح طور پر مل جائیں گے۔ اللہ کریم ہمیں اچھائی کرنے والا بنائے اور برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی عنوان کو اور اسی موضوع کو اور اسی ٹاپک کو آج لے کر کے ہم انشاءاللہ پروگرام میں آگے بڑھیں گے۔ آپ کی کالز کو اور آپ کے میسیجز کو بھی پروگرام میں شامل کریں گے۔ آپ یہ بتائیے کہ لوگ برائی میں مبتلا کیوں ہوتے ہیں اور اچھائی سے دور کیوں رہتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، ضرور بتائیے۔ انشاءاللہ اس کو بھی پروگرام میں ممکنہ صورت میں شامل کریں گے۔ شاہزیب بھائی سے آئیے ابھی ایک کلام سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
صلوا عليه وآله 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 لي خمسة نطفي بها حر الوباء الحاتمة لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله عجب کرم شہ والا تبار کرتے ہیں 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 کہ نہ امیدوں کو امید بار کرتے ہیں کہ نہ امیدوں کو امید بار کرتے ہیں کہ نہ امیدوں کو امید بار کرتے ہیں جمع کے دل میں صفے حسرت و تمنا کی جمع کے دل میں صفے حسرت و تمنا کی نگاہ لطف کا ہم انتظار کرتے ہیں نگاہ لطف کا ہم انتظار کرتے ہیں نگاہ لطف کا ہم انتظار کرتے ہیں خدا سگان نبی سے یہ مجھ کو سنوا دے خدا
مجھ کو سنوا دے، ہم اپنے کتوں میں تجھ کو شمار کرتے ہیں، ہم اپنے کتوں میں تجھ کو شمار کرتے ہیں، عجب کرم شگے والا تبار کرتے ہیں، ہمارے دل کی لگی بھی وہی بجھا دیں گے، ہمارے دل کی لگی بھی وہی بجھا دیں گے، جو دم میں آگ کو باہو بہار کرتے ہیں، جو دم میں آگ کو باہو بہار کرتے ہیں، جو دم میں آگ کو باہو بہار کرتے ہیں، اشارہ کر دو تو باتیں خلاف کے جھونکے، اشارہ کر دو تو باتیں خلاف کی جھونکے، ابھی ہمارے سفینے کو پار کرتے ہیں، ابھی ہمارے سفینے کو پار کرتے ہیں، اور تمہارے در کی گداؤں کی شان ہے عالی، تمہارے در کی گداؤں کی شان ہے عالی، تمہارے در کی گداؤں کی شان عالی ہے، وہ جس کو چاہتے ہیں تاجدار کرتے ہیں، وہ جس کو چاہتے ہیں تاجدار کرتے ہیں، کہ نہ امیدوں کو امیدوار کرتے ہیں، گدا گدا ہے گدا تو کیا ہی چاہے ادب، گدا گدا ہے گدا تو کیا ہی چاہے ادب، بڑے بڑے تیرے در کا وقار کرتے ہیں، بڑے بڑے تیرے در کا وقار کرتے ہیں، انا لہا سے وہ بازارے قسم پر سامے، انا لگا سے وہ بازارے قسم پر سامے، تسلی دل بے اختیار کرتے ہیں، تسلی دل بے اختیار کرتے ہیں، بنائی
پشت نہ کعبے کی ان کے گھر کی طرف بنائی پشت نہ کعبے کی ان کے گھر کی طرف جنہیں خبر ہے وہ ایسا وقار کرتے ہیں جنہیں خبر ہے وہ ایسا وقار کرتے ہیں عجب کروں شگے والا تبار کرتے ہیں کہ نہ امیدوں کو امید بار کرتے ہیں حسن کی جان ہو اس وسعت کرم پہ نثار ہماری جان ہو اس وسعت کرم پہ نثار حسن کی جان ہو اس وسعت کرم پہ نثار کہ ایک جہان کو امیدوار کرتے ہیں کہ ایک جہان کو امیدوار کرتے ہیں عجب کروں شگے والا تبار کرتے ہیں نہ امیدوں کو امید بار کرتے ہیں میں قربان جاؤں اللہ کریم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسا مبارک اور کیسا احساس والا دل جو ہے وہ عطا فرمایا ہے کہ حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک کلام میں فرماتے ہیں نبی پاک کی شان میں جو ہے وہ بارگاہ رسالت میں عرض کر رہے ہیں کہ بے یار و مددگار جنہیں کوئی نہ پوچھے بے یار و مددگار جنہیں کوئی نہ پوچھے یار بندہ بے یار و مددگار ہے یعنی کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے بے یار و مددگار جنہیں کوئی نہ پوچھے ان کا تجھے حامی و مددگار بنایا صدقے یا رسول اللہ اللہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت ہمیں نصیب فرمائے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرمائے ہماری آل اولاد کو بھی اللہ نصیب فرمائے حاضرین موجودین آپ ناظرین کے حق میں اللہ کریم یہ دعا قبول فرمائے آمین بجاہ النبی الامین علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات والتسلیم اچھائی اور برائی آج کے پروگرام کا ٹاپک اور عنوان ہے آصف بھائی آپ کو کیا لگتا ہے ہم جو ہے نا وہ اچھائی سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ لوگ اچھائی کرنے کی طرف یوں زیادہ راغب کیوں نہیں ہوتے دیکھا یہ گیا ہے کہ برائی لوگوں کو جلدی اٹریکٹ کر لیتی ہے آپ یعنی کسی کو اچھا کام کرنے کا بولیں تو آپ کو 6 دفعہ اس کو سمجھانا پڑے گا کوئی 4 مرتبہ ترغیب دلانی پڑے گی کوئی 2 دفعہ اس کو پھر موٹیویٹ کرنا پڑے گا اور برائی بعض اوقات ایسی ہوتی ہے کہ کان میں صرف ایک پھونک مارنے کی دیر ہوتی ہے ہر بندہ کیا ہو جاتا ہے تیار ہو جاتا ہے کیا فرماتے ہیں یہ ڈیفرنس جو ان چیزوں کے مابین نظر آ رہا ہے یہ کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سلمان بھائی سب سے پہلے آپ کا سوال پر تو انشاءاللہ میں بات کرتا ہوں پہلے یہ کہ اچھائی ہے کیا اور برائی ہے کیا تو اگر ہم اس پر غور کرتے ہیں تو اگر ہم 3 جملوں میں اچھائی کو تعبیر کریں تو یوں کر سکتے ہیں کہ ایسا عمل جس میں اللہ کی رضا ہو اخلاقی اقدار ہوں اور لوگوں کا نفع ہو اس کو ہم اچھائی کہہ دیں اور برائی اس کو بھی 3 لفظوں سے اسی کے برعکس برائی وہ ہے جس میں اللہ کی ناراضی ہو
اور اخلاقی فساد ہو اور لوگوں کو اس کا نقصان ہو۔ تو یہ اچھائی اور برائی، قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں اچھائی کے لیے مختلف لفظ آئے ہیں۔ بر کہا گیا ہے، نیکی کو، اچھائی کو بر بھی کہا گیا ہے، حسنہ بھی کہا گیا ہے، معروف بھی کہا گیا ہے، تقوی بھی کہا گیا ہے، خیر بھی کہا گیا ہے، یہ سب اچھائی کے نام ہیں۔ اسی طرح اگر ہم برائی کو دیکھتے ہیں تو برائی کے حوالے سے ہمیں قرآن مجید میں، حدیث میں مختلف الفاظ ملتے ہیں، جس کو ہم جو ہے وہ دیکھتے ہیں۔ شر کہا گیا ہے، اسم کہا گیا ہے، منکر کہا گیا ہے، فجور کہا گیا ہے، سیئہ کہا گیا ہے۔ تو یہ تو ہے بنیادی طور پر کہ اچھائی اور برائی، اس کی ہم اگر ہم یوں کہہ لیں کہ ڈیفینیشن ہے۔ اب آ جائیں آپ کے سوال کی طرف کہ لوگ نیکی کی طرف مائل جلدی کیوں نہیں ہوتے اور برائی کی طرف جلدی مائل کیوں ہو جاتے ہیں؟ جی اچھا، اس کو جو ہے وہ ایک عام فہم انداز میں بزرگوں نے یوں سمجھایا ہے کہ سوال تو وہیں رہے گا کہ نیکی کی مثال ایسے جیسے پہاڑ پر چڑھنا اور برائی کی مثال ایسے جیسے پہاڑ سے اترنا۔ اوہ، اب پہاڑ پہ جب چڑھنا ہے تو ہر قدم میں مشقت ہے، اور جب پہاڑ سے اترنا ہے تو بڑی آسانی ہے، وہ بندہ جلدی سے ایک قدم اٹھاتا ہے، دوسرا خود بخود جو ہے وہ آگے بڑھ جاتا ہے۔ تو برائی کی طرف بندہ جلدی راغب ہو جاتا ہے اور اچھائی کی طرف جو ہے وہ بندہ دیر سے راغب ہوتا ہے۔ اچھا، اب بیس کیا ہے؟ بیس نیکی میں مشقت ہے، نیکی کا اجر بسا اوقات دنیا میں نظر نہیں آتا، وہ بعد میں ملے گا۔ اچھا، پھر نیکی جو ہے وہ بعض اوقات یہ بھی وسوسے آ گئے کہ بھائی بھلائی کا زمانہ نہیں ہے، نعوذ باللہ، تو بہت ساری چیزیں مل کر کام کرتی ہیں، تب بندہ جو ہے وہ نیکیوں کی طرف راغب نہیں ہوتا کہ اس میں مشقت ہے۔ تکلیف کون اٹھائے؟ کون اٹھے فجر میں؟ کون جو ہے وہ سردی کا مقابلہ کرتے ہوئے وضو کرے؟ اچھا، کون کسی کے ساتھ دے؟ کوئی بندہ مصیبت میں ہے، اپنا کام چھوڑ کر اس کے ساتھ جائے اور وہاں یعنی کہ بظاہر اسے کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا، حقیقت میں تو فوائد ہیں کہ حدیث پاک میں فرمایا کہ جب تک بندہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا رہتا ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ میری اس مسجد میں یعنی مسجد نبوی میں حضور فرماتے ہیں کہ میں اعتکاف کروں 1 مہینہ، یہ مجھے اس سے زیادہ مجھے محبوب یہ ہے کہ میں کسی مسلمان بھائی کی مدد کے لیے اس کے ساتھ چل کے جاؤں۔ واہ واہ، آپ غور کریں کہ اس پہ نیک ثواب تو بہت زیادہ، اجر بہت ہے، لیکن چونکہ اس میں مشقت ہے اور اس کا جو انعام ہے، اس کا جو ہمیں کیا کہتے ہیں اس کو انگریزی میں ریوارڈ جو ہے وہ ہمیں جلد نظر نہیں آ رہا، تو اس لیے بندہ وہ مشقت کی وجہ سے اور تکلیف کی وجہ سے اور اپنے کام رک جائیں گے اس وجہ سے تو وہ اچھائی کی طرف اور نیکی کی طرف بندہ نہیں جاتا۔ اور برائی کی جہاں تک بات کریں، کیونکہ برائی میں زیادہ مشقت نہیں ہے، اچھا مشقت ہے بھی تو پھر اس میں مزہ نظر آتا ہے، لذت نظر آتی ہے۔ پھر دو جو ہے وہ بھائی، چھوٹے بڑے بھائی مل کے جو ہے وہ فورس کر رہے ہوتے ہیں، ایک شیطان ہے، دوسرا انسان کا نفس ہے جو اس کو خواہشات کی طرف ابھارتا ہے، تو دو چیزیں مل کر زور لگاتی ہیں، تو یوں جو ہے وہ ایک میں تکلیف ہے، ایک میں بظاہر مزہ نہیں ہے، مشقت ہے، اور لیکن وہ بندہ اس کے معال پہ غور نہیں کرتا، اس کے انجام پہ غور نہیں کرتا۔ اگر بندہ نیکی کے انجام پہ بھی غور کرے اور برائی کے انجام پہ غور کرے تو برائی میں جو لذت ہے اور برائی کے اندر جو ہے وہ اسے راحت مل رہی ہے، اور جو نفس و شیطان اس کو لے کے جا رہے ہیں اس راستے پر، اگر وہ اس کے انجام پہ غور کر لے، مثال کے طور پہ بندہ غور کرتا ہے یار کسی کو قتل کر دیا نا تو پھانسی ہوگی، لٹکا دیا جائے گا، ٹھیک ہے، میں کوئی جرم کروں گا، قانون توڑوں گا تو مجھے جو ہے وہ ذلیل کیا جائے گا، مجھے سلاخوں کے پیچھے دھکیلا جا سکتا ہے، جیل ہو سکتی ہے، تو بندہ چونکہ وہ انجام اس کو نظر آ رہا ہوتا ہے۔ ایک اور آپ اس کی مثال لے لیں کہ ہمارے پاس کوئی بندہ آتا ہے کہ اللہ کے نام پہ کچھ دو، ہم بڑی بے رخی سے بس بعض اوقات کہتے ہیں جاؤ معاف کرو، اور کبھی کبھار تو ڈانٹ بھی دیتے ہیں اس کو۔ اب یہ کیا ہوا، اس نے آ کے بڑے پیار سے کہا کہ کچھ اللہ کے نام پہ دو، تو ہم نے اسے ٹرخا دیا۔ لیکن اگر ایسا کوئی شخص آئے اور وہ گن نکال کے ہمارے سر پہ رکھ دے بھی جو کچھ ہے نکال دو، ہم کیا کرتے ہیں؟ سب کچھ ہی نکال کے دے دیتے ہیں۔ تو ایک نے آ کے مانگا، ہم نے اس کو بھگا دیا،
اور دوسرے نے آ کے مانگا، اس کو ہم نے سب کچھ دے دیا. وجہ کیا تھی؟ انجام ہمیں نظر آ رہا تھا. پہلے والے کو بھگا دیا تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ وہ کیا کر لے گا؟ کچھ نہیں کرے گا. اور دوسرے والے کو بولے، اس کو کچھ کہا، اس کو صرف یہی کہہ دیا نا کہ موبائل سے سم نکال کے دے دو یا میرے جو کاغذات ہیں ڈاکومنٹس وہ دے دو، تو ہو سکتا ہے اس پہ بھی وہ فائر کر دے. اب کیا ہوا؟ کیونکہ انجام سامنے ہے. تو آدمی نیکیوں کے حوالے سے، اچھائی کے حوالے سے انجام پر نظر نہیں رکھتا، اور یوں جو ہے وہ نیکی کی طرف راغب نہیں ہوتا، اور برائیوں کے بھی انجام پہ نظر نہیں ہوتی، اس لیے اس طرف بھی راغب نہیں ہوتا. تو یہ ایک بیسک اور بنیادی بات ہے. اس حوالے سے برائیوں کی طرف راغب ہو جاتا ہے، برائیوں کی طرف راغب ہو جاتا ہے اور نیکیوں کی طرف راغب نہیں ہوتا. ہاں، جملہ میں دوبارہ درست کر لیتا ہوں کہ بندہ جو ہے وہ اچھا دونوں میں انجام پر نظر نہیں ہے. اگر نیکی میں بھی انجام پہ نظر ہوتی تو کر گزرتا، ایسی بات ہے. اور برائی میں انجام پہ نظر ہوتی تو نہ کرتا. تو یہ ایک اس کی بنیادی وجہ ہے. ایک طرف تکلیف ہے، ایک طرف جو ہے وہ عارضی لذت ہے، ایک طرف جو ہے وہ انجام اچھا ہے، ایک طرف انجام برا ہے. اور انسان جو ہے وہ عقل کا جو نور ہے اس کو استعمال نہیں کرتا، جس نے اسے اچھائی اور برائی کا فرق بتانا ہوتا ہے، اور وہ بتا بھی رہا ہے لیکن وہ اس پہ عمل نہیں کرتا. عقل کے بارے میں مجھے نگران شورا کی بات یاد آئی. آپ نے ابھی بات کی نا، عقل کا نور ہے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ عقل کو خوف خدا کی لگام دینا یہ بہت ضروری ہے. سبحان اللہ. کہ خوف خدا کی لگام ہوگی تو پھر یہ عقل کا نور بندے کو یوں بولیے کہ یہ حضرت اچھائی کی طرف. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا قول بھی ہے غالباً. واہ سبحان اللہ. آصف بھائی، ابھی آپ جو بات کر رہے تھے انجام پر غور ہونا، اور بڑی خوبصورت ماشاءاللہ آپ نے یہ جو ہے ڈسکشن فرمائی ہے. ہم نے پروگرام ریکارڈ کیا تھا زندگی، قیدیوں کی زندگی. پاکستان کی 3 جیلیں میں نے مدنی چینل کی ریکارڈنگ کے لیے وزٹ کی ہیں. اچھا. ایک جیل یہ ہماری کراچی کی ہے، سینٹرل جیل ملیر، یہ ہم نے وزٹ کر رکھی ہے، دیکھ رکھی ہے. یعنی اس کے کچھ یوں بولیے کہ اسے کو ہم نے جو ہے نا وہ دیکھا. یہ تو بہت لمیٹڈ تھا کیونکہ ہم نے ایک پروگرام عید کا جو ہے وہ ریکارڈ کرنا تھا. حاجی یوسف سلیم مدنی کا پروگرام جو تھا وہ ریکارڈ ہونا تھا قیدیوں کے ساتھ. ایک تو ان کے لیے کھانے کا انتظام بھی کیا ہوا تھا کہ عید کا موقع ہے تو قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک ہونا چاہیے. اور حسن سلوک کی تو اپنی بات ہے، بھلے وہ قیدی ہو یا بھلے وہ مطلب عام آدمی ہو، جانور بھی ہو، اس کے ساتھ بھی اس نے. کیا بات ہے، مرحبا. تو یوں ہمارا ایک تھا کھانے کا بھی سلسلہ کار تھا، پھر ان کے ساتھ ایک نشست بھی تھی، سوال جواب بھی، پھر تحفے بھی، پھر مٹھائی بھی، یعنی اس طرح کر کے ایک نظام تھا. اس وقت بھی میری یہی فیلنگ بنی. پھر بلوچستان کی مچھ جیل ہے، بڑی مشہور جیل ہے، اس کا صرف وزٹ کیا ہے ہم نے، یعنی اس کے مختلف جگہوں کو صرف دیکھا ہے. یعنی وہاں قیدیوں کے ساتھ کوئی اتنا ہمارا انٹریکشن یہ نہیں ہوا. وہاں زیادہ تر ویسے سزائے موت کی یا عمر قید کے قیدی ہیں مچھ جیل کے اندر. اچھا، پھر تیسرا جو وزٹ کیا ہے یہ سینٹرل جیل حیدرآباد. یہاں جو ہے وہ ہم نے مدنی چینل کا پورا پروگرام جو ہے وہ ریکارڈ کیا، جو ہے پہلے باقاعدہ طور پر اس کی اجازت لے کر کے، یعنی پورا جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق ہم نے ایک سلسلہ کار کیا. تینوں جگہوں پر میری جو ایک کامن بات جو ذہن میں آئی وہ یہ تھی کہ جس طرح ابھی قیدی جیل میں ہمیں مل رہا ہے، اسی طرح اگر یہ جیل سے باہر رہتا تو یہ جیل میں نہ آتا. واہ، صحیح. اور یہ بات ہم نے حیدرآباد میں جو ہے نا وہ کی، وہاں جیل کے جو آفیشلز تھے ان کے ساتھ، تو انہوں نے کہا کہ بات میں وزن ہے کہ جب بندے کو انجام نظر آ رہا ہوتا ہے تو پھر اس کے انداز تبدیل ہوتے ہیں. اچھا، پھر میں آپ کو ایک اور بات بھی بتاؤں، کچھ وہ ہیں جو جیل میں بھی تبدیل نہیں ہوتے، یا جن کو یوں بولیں جیل میں بھی احساس نہیں ہوتا. یہ وہ بھی ویسے بھی ملے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ کی پناہ ہے، اللہ پاک سے عافیت کا سوال کرنا چاہیے. آمین آمین. میں چاہوں گا اس پر بھی کچھ جو ہے وہ ارشاد فرمائے آصف بھائی کہ بعض اوقات لوگوں کا یوں بولیں وہ گرفت میں آتے ہیں جی، یا وہ اپنی برائی کی وجہ سے کیا کرتے ہیں، جکڑے جاتے ہیں، لیکن پھر بھی انہیں جو ہے نا وہ ان کی برائی کا انہیں احساس جو ہے یہ نہیں ہو پاتا. اس پر کیا فرمائیں گے آپ؟ قرآن مجید میں ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر تقوی بھی رکھ دیا ہے، اللہ کا ڈر، نیکی، اور فجور جو ہے وہ بھی انسان کے
اندر رکھا گیا ہے۔ اچھا، جو آدمی عقل کی بات ہوئی نا، عقل کے نور کو استعمال کرتا ہے تو اس کا جو معاف کیجیے گا، اس کا جو عقل کے نور کو استعمال کرتا ہے، درست استعمال کرتا ہے، تو اس کی نیکی اس کی برائی پہ غالب آ جاتی ہے، اور جو اس کو استعمال نہیں کرتا اس کی برائی اس کے جو ہے وہ نیکی پر غالب آ جاتی ہے۔ اچھا، ایک تو چیز یہ ہے۔ دوسرا، بسا اوقات دل جو ہے وہ اتنا سخت ہو جاتا ہے حدیث پاک کے مطابق کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو ایک کالا دھبا دل پر لگا دیا جاتا ہے، اور پھر اگر توبہ نہ کرے تو وہ پھر گناہ کرتا ہے تو وہ دھبا جو ہے وہ نقطہ جو ہے وہ پھیلتا ہے، پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ تو بس اوقات یہ ہوتا ہے سلمان بھائی کہ دل جو ہے وہ سخت ہو چکا ہوتا ہے، گناہ کر کر کے انسان کے اندر سفاکیت آ جاتی ہے، وہ انسان کے بجائے جانور بن جاتا ہے، اپنی عقل کو نور کو بالکل بجھا چکا ہوتا ہے۔ یوں سمجھیں کہ وہ اب برائی، اس کو برائی لگتی نہیں ہے، وہ سمجھتا شاید یہ فیشن ہے، یا میرا جو ہے نا وہ پیشن ہے، میرا ایک شوق ہے اور مجھے اس سے روکا جا رہا ہے۔ اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی کو برائی سے روکا جائے تو وہ نعوذ باللہ وہ ڈھیٹ بن جاتا ہے بندہ، اور بجائے اس کے کہ اصلاح قبول کرے، اس برائی کو چھوڑے، بلکہ اس میں اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ تو اب یہ کیا دل کی سختی ہوتی ہے۔ اچھا، پھر لوگوں کے رویے بھی ہوتے ہیں، یہ بھی اس بندے کو اس مقام تک لے جاتے ہیں کہ وہ سدھرتا نہیں ہے۔ اب اس کو جو ہے وہ معاشرہ اپنے آپ سے جو نا دور کر دیتا ہے، معاشرہ اس کو کسی قابل نہیں سمجھتا، اصلاح کے قابل نہیں سمجھتا۔ پھر انسان کا ایک ذہن بن جاتا ہے کہ مجھے تو لوگوں نے قبول کرنا ہی نہیں ہے، لوگوں معاشرے نے مجھے بالکل اپنے آپ سے الگ کر دیا ہے۔ تو ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ لوگ اس کے دل میں یہ بات ڈال دیتے ہیں اپنے رویوں سے، اس کے گھر والے، اس کا دوست احباب، اس کے جاننے والے، کہ یہ نہیں سدھرے گا، اس کو پھر اس کے حال پہ چھوڑ دیتے ہیں لوگ۔ اس کا اپنا قصور بھی ہے، پورا قصور ہے، لیکن معاشرے کو بھی چاہیے کہ کوئی اگر برائی میں کسی کے پاؤں میں کیچڑ لگ گیا ہے تو ایسا نہیں کہ اس کے لیے اور کیچڑ فراہم کر دیں کہ نہیں آپ کے ایک پاؤں میں لگا ہے آپ دوسرا پاؤں بھی اس کیچڑ میں جو نا وہ ڈال لیں، بلکہ اس کے پاؤں میں جو لگی کیچڑ ہے اس کو صاف کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، سمجھاؤ کہ سمجھانا مومنوں کو فائدہ دیتا ہے۔ اب دیکھیں ہمارا دعوت اسلامی کا پیارا ماحول ہے، کیا اس نے قیدیوں میں کام کر کے، کیا ایسے نہیں تھے کہ جو قید میں تھے لیکن اپنی سزا پوری کرنے کے بعد وہ اچھے ماحول میں آ گئے، لوگوں جو ہے وہ حیرت سے انہیں دیکھنے لگے کہ یار یہ بندہ یہ تو مجرم تھا اتنا بڑا، لیکن کیا ہوا، اس کو ماحول ملا، اچھی جو ہے وہ باتیں سننے کو ملی، اس کو جو ہے نا نصیحت ہوئی، اس نے جب مجلس فیضان قرآن کی برکتیں حاصل کی اور اس نے لوگوں کے یعنی کہ اچھے دوست اس کو مل گئے، اب اس نے ایسا اثر اس پہ چڑھایا، کل وہ جیل میں تھا آج امامت کے مصلے پہ پہنچ گیا۔ تو وجہ کیا بنی کہ ایک تو بندے کا ماحول ہے وہ بھی اس میں اثر رکھتا ہے، پھر رویے لوگوں کے اس کے ساتھ کیا ہیں یہ بھی اس میں جو ایک فیکٹر ہے، پھر اس کے علاوہ انسان کی ذاتی جو چیزیں ہیں۔ اچھا، ایک اور بات سلمان بھائی ایک اس میں ایڈ کروں گا، آخری بات، کہ برائی جو ہے نا، برائی جب بندہ جوان ہوتا ہے تو دو چیزیں ہیں بندے میں، ایک ہے خواہش اور دوسرا ہے عقل۔ اچھا، جب بندہ جوانی میں اس کے پاس جو دونوں چیزیں جوانی میں آ جاتی ہیں، عقل بھی آ جاتی ہے، خواہش بھی آ جاتی ہے۔ اب چونکہ جوانی میں جو خواہش والی قوت ہے نا یہ ہے جوان، اور عقل یہ ہے کمزور۔ نوجوان اس کمزور طاقت سے اس زیادہ پاور والی خواہش کو دباتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیکیوں کا اجر بھی زیادہ کر دیتا ہے۔ ایک حدیث پاک کے مطابق کہ وہ نوجوان جو عبادت میں پروان چڑھتا ہے قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوگا۔ ایسے ہی نوجوان سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، انت عندی کا بعدی ملائکتی، کہ تو میرے نزدیک میرے بعض فرشتوں جیسا ہے۔ کیا بات۔ اسی طرح ایک حدیث میں فرمایا کہ جو نوجوان ہے اس کی نیکیوں کا ثواب اللہ تعالیٰ اس نوجوان کو نیکیوں کا عبادت کا ثواب 99 صدیقین کے برابر عطا فرماتا ہے۔ تو اصل میں نوجوان نے جو کم پاور والی طاقت تھی عقل، اس کو زیادہ پاور والی جو طاقت تھی خواہش، اس کم پاور والی خواہش سے طاقت سے اس کو کنٹرول کر لیا۔ اچھا، جب آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے 40 سال یا اس سے اوپر چلا جاتا ہے، اب کیا ہوا، خواہش پڑ گئی کمزور اور عقل ہو گئی مضبوط۔
اب عقل جو ہے اس سے اس خواہش کو کنٹرول جب بندہ کرتا ہے تو اب چونکہ اس نے وہ والا عمل نہیں کیا کہ کمزور طاقت سے زیادہ پاور والی طاقت کو کنٹرول کرتا، اب چونکہ اس کی جو یہ طاقت ہی ویسے مغلوب ہو گئی ہے، خواہش ویسے مغلوب ہو گئی ہے، اس لیے بندہ زیادہ تر نیکی کی طرف آ جاتا ہے اس عمر میں پہنچ کے۔ تو وہ کہتا نا وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار، کہ بڑھاپے میں تو جو ہے نا وہ جو ہوتا ہے بھیڑیا وہ بھی جو ہے نا پرہیزگار ہو جاتا ہے۔ تو یہاں تک یعنی کہ ایک یہ بات تو ہے۔ اچھا وہ جو بات ہے نا کہ بعض لوگوں کی دل کی سختی اور ان کی بڑی بڑی برائیاں ایسا اثر کرتی ہیں کہ اگر وہ 40 سال 50 سال 60 سال اس میں جا کے بھی وہ نہیں سدھرتے، جیل میں جانے کی بات تو ایک الگ رہی، ویسے نارمل زندگی کے اندر بھی ایک بڑی تعداد ہے۔ آپ دیکھیں بعض بوڑھے بوڑھے ہوں گے نماز پڑھنے نہیں آتے، رات کو بیٹھ کے روزانہ جو ہے وہ شطرنج کھیل رہے ہیں، لڈو کھیل رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہیں، نماز پڑھنے نہیں آ رہے۔ اب ایسے جو لوگ ہیں حدیث پاک میں آتا ہے جب اس عمر کو پہنچ کے بھی اچھے راستے کی طرف نہیں آتے تو شیطان ان کے چہرے پہ ہاتھ پھیر کے کہتا ہے میں اس پہ قربان، لا الہ الا اللہ، یہ اب جو ہے نا نیکی کی طرف نہیں آئے گا۔ تو بہت ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں جی۔ تو ان سب کو اگر ملا کر خلاصہ یہ نکالا جائے تو انسانوں کے جو رویے ہیں وہ بھی انسان کو اس بات پہ لے آتے ہیں کہ وہ آدمی جو ہے وہ ڈٹ جاتا ہے، لوگوں کے اس کے ساتھ برا سلوک وہ بھی اس کو مجبور کر دیتا ہے بعض اوقات کہ وہ برائی پہ قائم رہتا ہے، سیدھے راستے کی طرف نہیں آتا، اور پھر دل کی سختی بھی ہوتی ہے، یہ بھی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر بھی اس میں جو ہے وہ شامل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، خاتمہ بالخیر فرمائے۔ آمین 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 آمین۔ اللہ پاک ہمیں عافیت عطا فرمائے۔ اللہ پاک کی بارگاہ کی طرف بندے کو لوٹ آنا چاہیے، میں کہاں جا رہا ہوں، یہ میرا کر و فر ہے، یہ میرا جو بھی یوں بولیے کہ روب ہے، دبدبا ہے، اختیار ہے، منصب ہے، اقتدار ہے، تسلط ہے، جو بھی ہے، آخر کب تک ہے؟ لکل بدایت نہایہ، ہر ابتدا کی ایک انتہا ہے۔ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی گل کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا۔ اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازاں نہ ہو، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا۔ اللہ تعالی ہمارے حال پہ رحمت فرمائے۔ جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ یہ کب تک ہم نے یہ اللہ پاک کی یاد سے دور رہنا ہے اور اس انداز میں جو ہے وہ لگے رہنا ہے۔ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف بندہ جو ہے وہ آئے اور مالک ایسا کرم فرمائے کہ یہ جو راضیہ مرضیہ کا جو مجدہ سنایا گیا ہے اللہ ہمیں اس کا جو ہے وہ مستحق بنائے۔ اور پھر خود مالک کریم نے فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ یہ پیچھے سے آپ دیکھیں سورہ انفطار ہے، اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ پڑے گا، واذا الکواکب انتثرت، اور جب تارے جو ہے وہ جھڑ جائیں گے، واذا البحار فجرت، اور جب یہ سمندر جو ہیں یہ کیا ہو جائیں گے، خشک ہو جائیں گے، واذا القبور بعثرت، اور جب قبریں جو ہیں وہ پھٹ جائیں گی، عالمت یعنی کھل جائیں گی، لوگ باہر نکل آئیں گے، عالمت نفس ما قدمت واخرت، ہر جان یہ جان لے گی کہ کیا اس نے آگے بھیجا تھا، کیا اس نے پیچھے چھوڑا تھا۔ یہ سارا بیان کرنے کے بعد آخر میں مالک کریم نے اب مالک کریم نے فرمایا یا ایھا الانسان، اے آدمی، ما غرک بربک الکریم، تجھے اپنے کرم والے رب سے کس شے نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے۔ الذی خلقک، وہ تیرا رب جس نے تجھے پیدا کیا، فسواک فعدلک، اور تجھے جو ہے وہ کتنا خوبصورت اور متوازن الاعضاء بنایا ہے۔ میں قربان جاؤں تو رب کریم کی یاد سے دور رہ کے، اس کی بارگاہ سے دور رہ کر کے ہم کس چکر میں جو ہے وہ پڑے ہوئے ہیں۔ تو ہمیں یہ رستہ چھوڑنا ہے اور اللہ پاک کی یاد کا راستہ جو ہے وہ اپنانا ہے۔ تو یہ میرا خیال ہے عمران بھائی، سمجھانے والا اگر اپنا ایک اچھا کردار جو ہے وہ ادا کرے، جس طرح آصف بھائی نے رویوں کی بات کی کہ ہم ایک بندے کو دیکھ رہے ہیں کہ جو پازیٹیوٹی کی طرف آنا چاہ رہا ہے، برائی چھوڑ کر اچھائی کی طرف جو ہے وہ آنا چاہ رہا ہے،
تو اس کو سو چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، اس طرح کی باتیں کرنے کی بجائے یا اپنے الفاظ کے ذریعے سے یا رویوں کے ذریعے سے اسے اسی کے گناہ پر جو ہے وہ دلیر کرنے کی بجائے ہم اس کو اچھائی کے رستے پہ آنے کی وجہ سے اس کو موٹیویٹ کریں، اس کی جو ہے وہ تھوڑی حوصلہ افزائی کریں، تو اس سے ہمارا جو ایک کردار ہے وہ ہم ادا کریں گے، اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ بندہ برائی سے بچے گا اور اچھائی کی طرف آئے گا، نفس و شیطان کو موقع بھی نہیں مل پائے گا۔ کیا فرماتے ہیں؟ جی بالکل ایسا ہی ہے، سمجھانے کا انداز کیسا ہونا چاہیے، بندے کو اس پر غور کرنا چاہیے۔ بعض اوقات کسی کو سمجھانا ہوتا ہے تو انداز ایسا ہوتا ہے کہ سامنے والا پہلے سے زیادہ بھڑک جاتا ہے، وہ ضد پر آ جاتا ہے، پھر جو اگر اس نے کچھ چھوڑنا بھی ہوتا ہے تو وہ چھوڑنے کی طرف آتا نہیں ہے۔ بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ جب کسی کو سمجھایا جائے نا تو جس کو سمجھایا جاتا ہے اس کو اپنا فریق مخالف سمجھ لیا جاتا ہے، اس کو اپنا مد مقابل سمجھ لیا جاتا ہے، اور بعض اوقات ایسے سخت اور تلخ جملے کہے جاتے ہیں کہ اس کو بڑے برے لگتے ہیں اور وہ بندہ پھر جو ہے نا ضد پر آ جاتا ہے۔ اسی طرح بعض پنچایتوں کے اندر بیٹھتے ہیں لوگ، تو جیسے یہ کہا جاتا ہے اور سنا بھی ہے کہ بعض اوقات جب طلاق کے معاملات ہوتے ہیں میاں بیوی کے اندر تو پنچایت جو بیٹھتی ہے تو وہ صلح صفائی کروانے کے بجائے الٹی طلاق کروا کے اٹھتی ہے۔ تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے، سمجھانے کا انداز ہونا چاہیے، میٹھے بول ہونے چاہیے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ میٹھے بولنے والے کی کڑوی مرچیں بھی بک جاتی ہیں اور کڑوا بولنے والے کا میٹھا شہد بھی نہیں بکتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ سمجھانے کا انداز اچھا ہونا چاہیے، اور یاد رکھیں کہ خیر الناس من ینفع الناس حدیث مبارک میں موجود ہے، لوگوں میں سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ اب بعض اوقات نفع انسان اپنے اقوال کے ذریعے، اپنی گفتگو کے ذریعے سے، اپنے سمجھانے کے انداز کے ذریعے سے لوگوں کو نفع پہنچا سکتا ہے، اور اس نفع پر اسے جو ہے وہ غور کر لینا چاہیے۔ اب اگر کوئی گناہوں کے اندر لگا ہوا ہے اور ہمارے سمجھانے کی وجہ سے وہ بندہ گناہوں سے باز آ جاتا ہے، گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے، اب جب تک وہ بندہ عمل کرتا رہے گا، جس کی وجہ سے وہ عمل پر لگ گیا اس کو بھی اس کی نیکی کا ثواب ملتا رہے گا۔ اور اگر ایسا ہے کہ کسی کو گناہوں پر لگا دیا اور پھر وہ گناہ کرنا شروع ہو گیا تو گناہ کرنے والوں کو تو اس کا عذاب ملے گا ہی، گناہ ملے گا ہی، لیکن جس کی وجہ سے اس نے گناہ شروع کیا تو اس کو بھی اس کا ثواب، اس کو بھی اس کا گناہ جو ہے اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہے گا۔ تو بہرحال سمجھانے کا انداز اچھا ہونا چاہیے۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہم ہر ایک کو سمجھانا شروع کر دیتے ہیں، کسی نے کہا نا بھی یہ فلاں آدمی یوں کرتا ہے، یوں کرتا ہے، یوں کرتا، اب آؤ دیکھا نہ آتاؤ، راشن پانی لے کر جو ہے نا وہ شروع ہو گئے، پہنچ گئے اس کے پاس۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کس کو سمجھانے کی میری جو ہے نا وہ میری اوقات ہے، یا کون میری بات کو سمجھتا ہے اور کون نہیں سمجھتا ہے۔ اب بچہ کھڑا ہو کر بڑے کو سمجھانے لگ جائے گا، بہت کم اس کا رزلٹ آتا ہے۔ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ کسی کا، ہر ایک کا کوئی نہ کوئی کنٹرول سوئچ ہوتا ہے، جس کی وہ سنتا بھی ہے، جس کی وہ مانتا بھی ہے، اور جس سے وہ محبت بھی کرتا ہے، یا جس کے اندر اس کے بارے میں رکھ رکھاؤ، محبت، مروت، اس طرح کے معاملات ہوا کرتے ہیں۔ اگر کسی کو سمجھانا ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میرے سمجھانے کے بجائے الٹا یہ جو ہے نا ضد پر آ جائے گا، تو پھر کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو جو ہے نا اس طرف لانے کی، کیونکہ حدیث مبارک میں بھی موجود ہے من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، فرمایا کہ تم میں سے اگر کوئی برائی دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے روکے، فإن لم یستطع فبلسانہ، اور اگر اپنے ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں پاتا تو اپنی زبان سے برائی کو روکے، فإن لم یستطع فبقلبہ، فرمایا اگر اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا تو پھر اپنے دل میں اس برائی کو برا جانے۔ تو اگر ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہم سمجھائیں گے الٹا وہ ضد پر آ جائے گا، برائی پر اڑ جائے گا، تو ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ اس کو کون سمجھا سکتا ہے جس کی یہ بات جو ہے وہ مانے اور راہ راست پر آ جائے، اس برائی کو چھوڑ دے، تو اس سے بات کی جائے کہ بھائی اس کے اندر فلاں فلاں بلائی ہے، اور اچھی نیت کے ساتھ جو ہے اس کے ذکر جو ہے وہ کیا جائے، تاکہ غیبتوں وغیرہ کا سلسلہ شروع نہ ہو جائے۔ تو یوں کریں گے تو پھر بھی بندہ جو ہے نا وہ گناہوں سے اور برائی سے بچ سکتا ہے۔ بہرحال سمجھانے والوں کو اپنے انداز پر غور کرنا چاہیے۔ قرآن کریم کی بڑی پیاری آیت کریمہ جو آصف بھائی نے بھی بڑی، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، سمجھاؤ کہ سمجھانا برائی کو، سمجھانا فائدہ ہی دیا کرتا ہے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، تو یہ قرآن کی جو آیت ہے یہ بتاتی ہے کہ کیسے سمجھانا ہے۔
لوگوں کو بلانا کیسے ہے، حکمت کے ساتھ بلائیں اور پکی نصیحت کے ساتھ، اچھی نصیحت کے ساتھ بلائیں۔ اب اگر بندے کو تبلیغ کا شوق ہو سلمان بھائی، تو کوئی بھی شوق ہوتا ہے اس کو سیکھنا پڑتا ہے نا پہلے۔ تو اگر آپ کو تبلیغ کا شوق ہے، آپ کو سمجھانے کا شوق ہے، نصیحت کرنے کا شوق ہے، تو پھر اس سے پہلے اس کے طریقے بھی سیکھ لینے چاہیے۔ مرحبا جی ابراہیم بھائی۔ جی سلمان بھائی، میں اسی بات کو کنٹینیو کروں گا کہ ہم جب کسی کو نصیحت کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو قرآن پاک ہمیں اس کے حوالے سے رہنمائی فرماتا ہے، اور نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی سیرت سے بھی ہمیں کئی واقعات جو ہے وہ سیکھنے کو ملتے ہیں کہ بسا اوقات بندہ اگر کسی برائی پر اڑا ہوا ہوتا ہے نا، تو اس کے پیچھے بھی کوئی اسباب ہوتے ہیں، ہمیں کچھ وقت دینا چاہیے۔ قرآن حکیم ہماری رہنمائی فرماتا ہے، مطلب کیا اسباب ہوتے ہیں، کیوں آپ کو کیا لگتا ہے کیوں اڑا ہوا؟ جی میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ دیکھیں، بسا اوقات تو وہی اس کی صحبت ہوتی ہے کہ وہ بری صحبت کے اندر پڑا ہوا ہے۔ بسا اوقات جو ہے وہ اپنی جو اس کی عادت ہوتی ہے وہ عادت کو چھوڑ نہیں پا رہا ہوتا، اور بھی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، اخلاقی حوالے سے کوئی برائیاں ہو سکتی ہیں۔ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے کئی ایسے واقعات ہیں جس میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو سامنے والا معاملہ تھا اس کے مطابق، اس کی نفسیات کے مطابق آگے والے کو ڈیل کیا، تو وہ اس برائی کو چھوڑ کر سیدھے رستے پر آ گیا۔ میں قرآن پاک کی وہ آیت کریمہ پہلے مکمل کر لوں، پھر انشاءاللہ اس پر ایک دو واقعات بھی عرض کرتا ہوں۔ قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا گیا، ادفع باللتی ہی احسن، برائی کو بھلائی کے بدلے ٹال دو۔ یعنی جب اگر کوئی برائی کے ساتھ ہم سے بیہیو کر رہا ہے، برائی کے ساتھ سلوک کر رہا ہے، تو ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم اس کے سامنے ہم بھی برائی کرنے کی بجائے ہمارا جو رپلائی ہے وہ سافٹ ہونا چاہیے اور اچھا ہونا چاہیے۔ اللہ کرے کہ ہم اس پر عمل کرنے والے بنیں۔ حقیقت تو یہی ہے کہ لوگ جو مروج انداز ہے، وہ کوئی ایک تھپڑ مارے تو اس کے بدلے میں 2 تھپڑ مارنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، لیکن ہماری شریعت ہمیں یہ سبق دیتی ہے، ہمیں یہ ترغیب دیتی ہے کہ ہم برائی کے بدلے بھلائی کا رویہ اختیار کریں۔ حضرت سیدنا فضالہ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، فتح مکہ کے موقع پر یہ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے۔ اچھا، اس وقت جو اسلام وہ کامل طور پر انہوں نے قبول نہیں کیا تھا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کا طواف کر رہے تھے، یہ تو پیچھے پیچھے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چل رہے تھے، اور ان کے دل میں یہ تھا کہ اگر موقع ملا تو میں جو ہے وہ وار کروں گا۔ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم جب طواف کے لیے آگے چل رہے تھے، یہ پیچھے پیچھے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اچانک مڑے اور فرمائے، کیا فضالہ ہو؟ تو انہوں نے عرض کی، جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہارے دل میں کیا بات آئی تھی؟ تو وہ اچانک گھبرا گئے اور کہنے لگے کہ نہیں، میں تو جو ہے وہ ذکر کے اندر مشغول تھا۔ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم مسکرائے اور ان کے سینے پر ہاتھ رکھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مبارک وہ دست اقدس میرے سینے پر رکھنا تھا کہ میرے دل کے اندر جو قدرت رہ گئی تھی وہ قدرت صاف ہو گئی، اور میں نے نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی خدمت میں عرض کیا کہ اس سے پہلے میرے دل کے اندر کچھ قدرت تھی، وہ قدرت دور ہو گئی، اور اب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا وما فیہا سے مجھے پیارے ہو گئے ہیں۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کوئی ایسا انداز اختیار نہیں کیا، حالانکہ وہ پیچھے پیچھے جو ہے وہ حملہ کرنے کے ارادے سے چل رہے ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک اچھے رویے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت کی وجہ سے ان کا ایمان بھی کامل ہو گیا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا جو رویہ تھا وہ بھی درست ہو گیا۔ بسا اوقات ہم نے بزرگان دین کی سیرت میں پڑھا ہے کہ بسا اوقات کوئی بزرگان دین کی محفل میں حاضر ہوا تو اس کا رویہ درست نہیں ہوتا تھا، تو بزرگان دین اس کی نفسیات کے مطابق اسے عمل کیا کرتے تھے کہ کوئی شخص جو ہے وہ ایک بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوا تو وہ تنقید کرنے لگا کہ حضرت یہ کیا آپ نے انداز اختیار کر رکھا ہے، یہ خانقاہ میں کھانا بھی کھلا رہے ہیں، تو یہ کر رہے ہیں، تو وہ کر رہے ہیں، لوگوں کو اکٹھا کیا ہوا ہے، کیا کر رہے ہیں آپ؟ تو حضرت نے فرمایا کہ جاؤ اسے لے جاؤ، اس کو کھانا کھلاؤ، تو اس کو کھانا کھلاؤ، اس کی تھوڑا آرام کرواؤ، اس کو کھانا کھلایا گیا، آرام کروا کر جب اب لایا گیا تو اس کا رویہ یکسر تبدیل تھا۔ تو فرمایا کہ اصل میں اس کو بھوک لگی ہوئی تھی، اس کی نیند پوری نہیں تھی۔ تو یہ جو اس کا معاملہ تھا نا بد اخلاقی کا، وہ بد اخلاقی کے پیچھے یہ فیکٹر تھے، یہ معاملات تھے، تو جب اس کی بھوک بھی پوری ہو گئی، اس کا آرام بھی مکمل ہو گیا، تو پھر یہ ٹھیک ہو گیا۔ ایک اعرابی نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہنے لگے جی وہ مجھے ایک دیت دینی ہے تو کچھ مال دیجئے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کچھ مال دے دیا، اور پھر نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا ہم نے تمہارے ساتھ بھلائی کی ہے؟ تو کہنے لگا نہیں جی کوئی بھلائی نہیں کی۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان اس پر جو ہے وہ غصے میں آئے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روکا، انہیں الگ لے گئے اس کو اعرابی کو، اور پھر اسے مزید کچھ مال عطا فرمایا اب مانتے ہو تمہارے ساتھ کچھ بھلائی کی ہے؟
تو عرض کرنے لگا حضور اب بھلائی کی ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور عطا فرمایا اور پھر کہا کہ اب تمہارے ساتھ بھلائی کی ہے، تو کہنے لگا جی حضور اب بھلائی کی ہے، فرمایا میرے ساتھیوں کے سامنے بھی کہہ دو نا کہ بھلائی کی ہے، تو پھر صحابہ کرام علی رضوان کے سامنے بھی اس نے اقرار کیا، یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کی نفسیات کے مطابق اسے ابھی اس کا جو ضرورت تھی وہ ابھی پوری گویا نہیں ہوئی تھی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مزید عطا فرمایا تو اس کی ضرورت پوری ہوئی، تو وہ کہنے لگا جی ضرور آپ نے میرے ساتھ بھلائی کی ہے۔ تو بسا اوقات ہم بندے کی نفسیات کے مطابق بھی اس کے ساتھ عمل نہیں کر رہے ہوتے، کوئی ذرا بھی غلطی کرے ہم فوراً گرم ہو جاتے ہیں، فوراً جو ہے وہ ہارڈ رپلائی کرتے ہیں، مشکل جو ہے وہ لہجہ اختیار کر لیتے ہیں، تند و تیز لہجہ اختیار کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ بھلائی کی طرف آنے کی بجائے مزید برائی پر مصر اور پکا ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں نرمی اختیار کرنی چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں سیکھنے کے اور بھی کئی واقعات ہیں، اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سلمان بھائی یہاں ایک واقعہ میں اپنا ایڈ کر دیتا ہوں۔ آج سے کوئی 20 سال پہلے جامع مسجد عثمان غنی میں امامت کے لیے میں گیا، تو وہاں ایک بزرگ نمازی تھے، اور وہ جو ہے ہر امام ان سے نالاں رہے اور وہ ہر امام سے نالاں رہے، ناراضی کا اظہار۔ اچھا وہ اعتکاف میں بیٹھتے تھے، جگہ ان کی بڑی مخصوص تھی، اور وہ اپنی پوری میمن جماعت جو تھی ان کی، اس کے وہ جنرل سیکرٹری تھے، اور وہ پڑھے لکھے آدمی تھے، گجراتی میں انہوں نے کوئی میرا خیال کو انٹر تک پڑھا ہوا تھا، اور بڑے یعنی پڑھے لکھے آدمی تھے۔ تو اچھا ان کی بنتی نہیں تھی، اور وہ میرا پہلا رمضان تھا، اعتکاف ہوا، تو مجھے انہوں نے نا کہا کہ امام صاحب میری بات سن لیں، میں بیٹھے، میں بیٹھ گیا، تو کہنے یہ مسئلہ ہے، ایسے ہے، یہ ایسے ہونا چاہیے، ایسے ہونا چاہیے، یہ میں سنتا رہا۔ اچھا پھر میں نے کہا آپ نے یہ بات بالکل ٹھیک کہی ہے، یہ والی بھی ٹھیک کہی ہے، یہ والی بھی ٹھیک کہی ہے، اور یہ جو آپ نے بات کی ہے اس کو ذرا یوں کر لیں تو یوں اسلام یوں کہتا ہے، تو میں نے قرآن کی کوئی آیت پڑھ دی، کوئی حدیث پڑھ دی۔ تو اچھا وہ جو تھے نا بزرگ، وہ کہنے لگے آج تک میری کسی امام نے سنی نہیں تھی، میری بات کسی نے سنی نہیں تھی، تو وہ ناراضی کا سلسلہ رہتا تھا۔ بولے آپ پہلے امام ہو جس نے میری بات سنی ہے۔ پھر کہنے لگے میں نے کتاب لکھی ہے اور اس کا میں نے ترجمہ بھی کروایا ہے، وہ گجراتی میں لکھی تھی، اس کا ترجمہ اردو میں کروایا، وہ مجھے انہوں نے کتاب تحفے میں اپنی پوری برادری کے بارے میں معلومات لکھی ہوئی تھی، کہا کہ وہ میں آپ کو تحفے میں پیش کروں گا۔ اب ان سے جو نا بڑا اچھا سلسلہ بن گیا، وہ لوگ بھی کہنے لگے کہ آپ پہلے امام آئے ہو جن سے یہ صاحب مطمئن ہوئے۔ تو اب وجہ کیا تھی کہ ان کی کوئی سنتا نہیں تھا، تو ہمیں جو ہے نا بعض اوقات کوئی سنانا چاہ رہا ہوتا ہے تو اس کی سن لینی چاہیے، اس کا جو غبار ہے اندر کا وہ نکل جائے، صاف ہو جائے گا، تو انشاءاللہ وہ آپ کی بات بھی مانے گا۔ اللہ آپ کو برکت دے۔ مجھے بھی یوں ہی ایک جگہ پر کسی نے کہا جی آپ کے ساتھ بات کرنی ہے، میں نے کہا جی ٹھیک ہے آ جائیں جی، بیٹھ جاتے، بتائیں کیا آپ نے جنم فرمانا ہے۔ انہوں نے پھر مجھے کہا اچھا ٹھیک ہے، بس پھر اس کے بعد نہ بات ہوئی نہ بیٹھے، اور بڑا اچھا سلسلہ کار جو ہے نا وہ ہو گیا۔ یوں جو ہے نا یہ بڑی پیاری بات ابراہیم بھائی لے کر کے چلے ہیں کہ سامنے والے کی نفسیات کے مطابق اسے بتانا سمجھانا یہ زیادہ جو ہے نا وہ مفید ثابت ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں اچھے انداز میں سمجھانے والا بنائے۔ بہرحال میں آپ کو ایک بات عرض کروں، کوئی سمجھائے یا نہ سمجھائے، کوئی موٹیویٹ کرے یا نہ کرے، کوئی حوصلہ افزائی کرے یا نہ کرے، کوئی مجھے جو ہے وہ جگائے یا نہ جگائے، میری اپنی خود سے ایک ذمہ داری ہے۔ میں ایمان والا ہوں، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا ہوں، میں کچھ اترے بے مہار نہیں ہوں کہ جدھر مرضی منہ اٹھا کے جب چلتا جائے۔ میری خود سے ایک ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری کا مجھے خود سے احساس کرنا ہے۔ گلاس ہے نا، گلاس یہ برتن ہے، ظرف ہے نا، برتن کہتے ہیں عربی میں، تو اس میں کوئی چیز ڈالیں گے تو اس میں کیا ہے ڈلے گی، نہیں ڈالیں گے تو کیا ہے، برتن کیا رہے گا، خالی رہے گا۔ مومن مسلمان برتن کی طرح نہیں ہے کہ کوئی آئے گا باہر سے اس میں جو ہے نا وہ چیز ڈالے گا تو ڈلے گی، ورنہ پھر یہ خالی ہی رہے گا، ایسا نہیں ہے۔ مومن مسلمان کو اللہ اور اس کے رسول نے اکاؤنٹیبل بھی بنایا ہے، اس کو رسپانسبل بھی بنایا، بلکہ پہلے رسپانسبل بنایا ہے پھر اکاؤنٹیبل بنایا ہے۔ میری اپنی خود سے ایک ذمہ داری ہے کہ میں برائی کا راستہ چھوڑ کر
اچھائی کے راستے پر آ جاؤں، میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو چھوڑ کر اللہ پاک کی فرما برداری کی طرف آ جاؤں، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ احکامات کی وائلیشن کو چھوڑ کر میں ایک اوبیڈینٹ جو ہے وہ مسلمان بنوں، اطاعت گزار، فرما بردار، ایک پرہیزگار انسان بنوں. یہ میری انڈیویجول کی ایک اپنی ذمہ داری ہے. اور میں آپ کو ایک اور بات عرض کروں مدنی چینل کے ناظرین، جب انسان کے اندر سے بات اٹھتی ہے نا تو وہ بڑا اثر رکھتی ہے. تو ہمیں خود سے بھی اپنے آپ کو کیا کرنا ہے، جگانا ہے. آ کے تو کوئی اور تو جگا ہی رہا ہے، جیسے گھر میں ہی بعض اوقات بچے سوئے ہوتے ہیں، اس کو آگے جو ہے نا پہلے بھائی جگا رہا ہے، پھر جناب پہلے کوئی اور جگا رہا ہے، پھر ماں جگا رہی ہے، اور اس کے بعد پھر جب باپ آتا ہے جگانے کے لیے تو وہ پھر خالی باپ نہیں آتا بلکہ اپنے ساتھ بھی کچھ جو ہے وہ لے کے آتا ہے. آخر الحیل السیف. چلے یہ بات بھی ہو گئی، ٹھیک ہے جی. تو پھر تو دیکھیں، پھر بھی اگر وہ خود اٹھے گا، یعنی ڈھیٹ بن کے پھر بھی جوتے بھی کھا رہا ہے، پھر بھی کیا ہے، سویا ہی ہوا ہے، اٹھ نہیں رہا. اٹھنا تو خود ہی ہے بندے نے، سو رہا ہے تو جاگنا تو اس کو کیا ہے، خود ہی ہے. تو میری اپنی ذمہ داری بھی بنتی ہے، تو مجھے وہ بھی ادا کرنی ہے. تو میرا تعلق میرے رب کے ساتھ جو ہے نا وہ جڑ جائے، میرا اس کی یاد کے ساتھ ایک تعلق ہو جائے. تو یہ جو ایک تعلق ہے یہ اچھائی کی طرف جو ہے وہ لے کر آئے گا، یہ برائی سے بچائے گا، برائی ہونے پر اس کا احساس جو ہے یہ دلائے گا. اللہ کریم مجھے ایسا بنائے. اور یہ جو بیج ہے نا، یہ جس کی میں بات کر رہا ہوں، یہ جب بندہ مرشد کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہے تو پھر اس کو یہ نصیب ہوتا ہے. جیسے شیخ طریقت امیر سنت کا جب بندہ مرید بنتا ہے تو اس کو جو ایک بڑا فائدہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے دل میں احساس گناہ پیدا ہوتا ہے کہ میں یہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں، مجھے یہ نہیں کرنا، مجھے اپنے آپ کو اچھا ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے کہ ہوگا ہی نہیں، ہو جائے گا، لیکن ہونے کے بعد وہ احساس آئے گا اور اللہ پاک مہربانی فرمائے گا. توبہ کی توفیق بھی جب انسان کو ملے گی تو پھر اس کا بیڑا کیا ہو جائے گا، پار ہو جائے گا. وہ ہے نا کہ الف اللہ چمبیدی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی ہو. مرشد کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ دل میں اللہ کی یاد کا بیج لگا دیتا ہے. بیج جو ہے وہ بارانی زمین میں بھی اگر لوگ ڈال دیں نا تو جب بارش پڑنی ہے تو اس نے اگی ہی آنا ہے. سبحان اللہ. بیج ہوگا تو پھر فصل اگے گی نا. بھلے بارانی زمین ہے، پانی کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، کچھ بھی نہیں. ہم نے صحرا میں، یہ صحرائے تھر میں سفر کیا، کراچی کے مضافات میں کچھ جگہوں کو جو ہے وہ دیکھا جو بھرانی زمین ہے، جہاں پانی کا کوئی نظام نہیں. لوگ کیا کرتے ہیں، ہل اس میں لگا کے اپنا بیج ڈال دیتے ہیں اور پھر اللہ سے دعا لگا لیتے ہیں، اللہ بارش نازل فرما. اللہ کریم جب بارش عطا فرماتا ہے وہ فصل اگ جاتی ہے. تو مرشد کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ دل میں اللہ کی یاد کا کیا کرتا ہے، بیج لگاتا ہے. وہ اپنے پاس آنے والے کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کا راستہ دکھاتا ہے. اور جب بندے کو پتہ ہوتا ہے تو پھر اللہ توفیق دیتا ہے، راستے پر بندہ چل بھی پڑتا ہے. اللہ فکر عطا فرمائے. میں آپ کو عرض کروں، ایک تجربے والی بات ہے آصف بھائی. ابھی ہم پروگرام سے پہلے بھی جو ہے بات کر رہے تھے. ایک جو ہے نا وہ بات تھی کہ یار روٹی کے بغیر بندہ زندہ نہیں رہ سکتا. صحیح. روٹی کے بغیر بندہ زندہ نہیں رہ سکتا، بالکل زندہ رہ سکتا، اور 100% بندہ زندہ رہ سکتا ہے. عمران بھائی رہ سکتا ہے یا نہیں رہ سکتا، ذرا آپ بتائیں. جی بالکل رہ سکتا ہے. کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ روٹی کے بغیر انسان زندہ ہی نہ رہ سکے. اور بھی غذائیں ہیں. اور جیسے کہ آپ زندہ رہ رہے، کیا حرج ہے بتانے میں عمران بھائی؟ کوئی حرج نہیں ہے بتانے میں. فی الوقت ایسا ہے. فی الوقت ایسا ہی ہے ماشاءاللہ. ایک ماہ سے تو میں بھی روٹی کے بغیر زندہ ہی ہوں. آپ کو نظر بھی آ رہا ہوں مدنی چینل کی اسکرین پر. روٹی میں نے لاسٹ ٹائم کب کھائی تھی، یہ ایک تو مجھے یاد ہے غالباً 13 ذی الحج کو کھائی تھی، وہ بھی روٹی کا چوتھائی پیس تھا. اور ایک اس کے بعد پھر میں نے ایک مرتبہ جو ہے نا یہ جمعے والے دن کھائی ہے. جمعہ بیچ میں کوئی آیا اس میں کھائی ہے. جمعہ بھی اس لیے کھائی کہ وہ ہمارے یہاں مسجد میں ہمارے مؤذن صاحب ہیں، وہ ڈیرہ غازی خان کے ہیں وہ. اچھا.
تو ڈیرہ غازی خان کے لوگ بھی اور ڈیرہ اسماعیل خان کے لوگ بھی سرید جو ہے وہ بڑے مزے کی بناتے ہیں. صحبت بناتے ہاں جی, اس کو صحبت کہتے ہیں. آصف بھائی کی ہاں بھی بنتی ہوگی اور یہ بھی کھاتے ہوں گے. تو یعنی یوں ایک وہ اس کا وہ تھا. تو میں نے تو بینز کھا لیے تھے, ویسے لوبیا کھا لیا تھا میں نے, لیکن مجھے کہا نہیں آپ کھائیں, اور یہ, اور میں سوچ رہا تھا نہ ہی کھاؤں, لیکن پھر وہ جمعے والے دن پھر میں نے وہ اس کو وہ کھا لی, روٹی کھائی ہے. بندہ زندگی ہے. ذہن بنانے کی بات. میرا ذہن ایک تو عبد الحبیب بھائی نے جو ہے نا وہ ماشاءاللہ مہربانی فرمائی بڑی, اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور میں غالباً پنجاب جا رہا تھا یا وزیر آباد پہنچ چکا تھا, یہ گزشتہ دنوں کی بات ہے. تو بھائی صاحب نے مجھے جو ہے نا وہ ایک میسیج کیا اور یوں مجھے فرمایا کہ آپ کو تو شوگر ہے نا. میں نے کہا جی. تو پھر انہوں نے کہا کہ آپ, میں سیریس بندے سے بات کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں. انہوں نے پھر مجھے 2-3 وائسز بھیجی جس میں موٹیویشن تھی. بتانے والا بتا رہا تھا کہ میں نے اس طرح آپ کی بات پر عمل کیا ہے اور یوں مجھے فائدہ ہوا. تو میں نے کہا جی ہم بھی بالکل آپ کی بات پر عمل کریں گے. اچھا, یہ ہو گیا ایک. 13 ذی الحج کو امیر اہل سنت نے بھی جو ہے نا وہ براہ راست جو ہے مجھے فرمایا ماشاءاللہ. تو پھر میں نے یہ 2 چیزیں ہو گئی. پھر ایک اور بات ہوئی عمران بھائی, میں نے ایک تصویر دیکھی, کسی کی میں نے تصویر دیکھی ہاسپٹل میں, صحیح. اور وہ تصویر دیکھ کر یہ تیسری موٹیویشن مجھے ملی, جس نے وہ پچھلی 2 موٹیویشن کو کیا کر دیا, مضبوط کر دیا, بوسٹ کر دیا. تو آج الحمدللہ آج محرم شریف کی میرا خیال ہے 5 تاریخ ہے جی, 5 تاریخ. تو یہ روٹی کے بغیر نظام چل نہیں رہا ہے. بھئی کیا کھا رہے ہیں, کھانے کی بہت ساری چیزیں, آپ فروٹ کھا لیں. عبد الحبیب بھائی کا پورا یہ ماشاءاللہ آپ ان کے پیج پر چلے جائیں تو وہ سارا انہوں نے جو ہے وہ بیان فرما رکھا ہے کہ آپ کو بالخصوص جو شوگر کا مریض ہے اس کے لیے بھئی پاؤں انگوٹھا کٹوانا, پاؤں کٹوانا, ہاتھ کٹوانا یہ منظور ہے یا آپ کو پرہیز کرنا منظور ہے؟ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں. ہمارے آج کے موضوع کے اعتبار سے آپ کی گفتگو سے سیکھنے کو کیا ملا کہ ایک حلال چیز ہے لیکن اس کے انجام میں نقصان ہے. ہاں جی, تو ہم نے اس کو بھی چھوڑ دیا, ہم کوشش کر رہے ہیں اس کو چھوڑنے کی. بالکل. تو بندہ غور کرے کہ جو چیزیں ویسی حرام ہیں, گناہ ہیں, برائیاں ہیں, جن کا انجام ہے ہی بھیانک اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ بھیانک ہے, تو بندہ جب ایک حلال چیز اپنے نقصان کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے کہ نقصان نہ ہو جائے, حرام کو تو بدرجہ اولا چھوڑنا چاہیے. بہت پیاری بات کی ماشاءاللہ. موضوع پر بھی آپ اس کو لے آئے ہیں, اور میں یہاں ابھی چونکہ بات نکلی ہے تو ہم جب ناشتہ کرتے ہیں تو عمران بھائی اور میں ہم دونوں بیٹھتے ہیں مبلغین کے ساتھ. باقی تو ماشاءاللہ روٹی کھا رہے ہوتے ہیں اپنے اس کے انداز کے مطابق, لیکن ہم لوگ نہیں کھاتے. اللہ کی بڑی رحمت ہے, بڑا کرم ہے. تو ذہن بنانے کی بات ہے, جب بندے کا ذہن بن جاتا ہے تو پھر کیا ہے, کام ہو جاتا ہے. اللہ مہربانی فرمائے اور ہمیں عافیت عطا فرمائے. سیلف موٹیویشن کے بٹن کو کبھی آف نہیں کرنا چاہیے. اس پر بھی آف ایئر میری اور عمران بھائی کی ایک بات ہوئی ہے, تو وہ کیا بات ہوئی ہے اس کو آپ رہنے دیں. ابھی ہم کال لیتے ہیں, کال, اور پھر انشاءاللہ آپ کے میسیجز بھی لیتے ہیں. اللہ ہمیں عافیت عطا فرمائے, ہمیں اللہ کریم سلامتی عطا فرمائے. اور عبد الحبیب بھائی کی بڑی پیاری بات ہے, اور یہ یقیناً امیر اہل سنت کا ہی فیضان ہے اور آپ کی گائیڈنس ہے, جو بھائی صاحب ماشاءاللہ خود بھی عمل پیرا ہیں اس پر اور دوسروں کو بھی بتا رہے ہیں, سمجھا رہے ہیں کہ یہ اپنی صحت کا بندے کو خیال رکھنا ہے تاکہ میں اللہ پاک کی صحیح طریقے سے کیا کر سکوں, عبادت کر سکوں. ایک بات اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ انسان اگر خود تیار ہو نا تو تبدیلی آ سکتی ہے. کہ جیسے آپ نے ماشاءاللہ اس چیز کو لیا, پھر اپنے اوپر نافذ بھی کیا. اب بندہ پہلے سے ہی اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا کر جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے کہ جناب نہیں میں نہیں کر سکتا, تو پھر کر بھی نہیں سکتا. اگر پرہیز کا ذہن ہوگا تو کر بھی لے گا. اسی طرح برائیاں چھوڑنے میں اگر بندہ مصر ہو کہ نہیں جناب میں تو یہ برائی چھوڑ ہی نہیں سکتا, کیسے چھوڑے گا؟ تو ذہن بنے گا, خود کو تیار کرے گا اور خود جو ہے وہ گناہوں کے اسباب سے بچے گا, تو انشاءاللہ اللہ پاک اس کے لیے راستے بھی کھول دے گا. خود کو تیار کرنا پڑے گا. وہ اردو میں کہتے ہیں سلمان بھائی ہاں جی, کہ روتے ہوئے جاؤ گے تو مرے ہوئے کی خبر ہی لاؤ گے. اللہ اکبر. کوئی کام کرتے ہوئے اسٹارٹ کرتے ہوئے یہ نا فنا کے مارے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ نے کرنا ہے, تو اس میں پھر کامیابی نہیں مل سکتی. تو اللہ کی رضا کے لیے شروع کریں. اور دوسرا یہ ہے کہ بسا اوقات کسی چیز کا رزلٹ جو ہے نا وہ دیر سے ظاہر ہوتا ہے. ہاں جی,
اس کا نتیجہ فوراً جو ہے وہ ظاہر نہیں ہوتا. مثال کے طور پر اگر اللہ نہ کرے کسی کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے نا, تو ایکسیڈنٹ میں اس کا نقصان جو بھی ہونا ہے وہ فوراً ظاہر ہو جاتا ہے. بعض اوقات اندرونی چوٹیں بھی آتی ہیں, بعض اوقات خاص طور پر جو ظاہری طور پر چوٹیں آتی ہیں, کسی کو زخم لگ گیا, کوئی بڑا زخم ہو گیا, اللہ محفوظ فرمائے, تو انسان اس سے ڈرتا ہے. لیکن اندرون خانہ کیا کیا جو ہے نا وہ تبدیلیاں ہو رہی ہیں, جسم کے اندر کیا کیا اکھاڑ پکھاڑ ہو رہا ہے, یہ انسان کو پتہ چلتا ہے بہت دیر کے بعد. اور پھر جب پتہ چلتا ہے تو بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے, اور اس وقت پھر ظاہرے کی آزمائش کا سامنا زیادہ کرنا پڑتا ہے. لہٰذا بیماریوں کے ظاہر ہونے سے پہلے اپنا جو ہے نا وہ علاج کر لیں, اپنے آپ کو جو ہے محتاط کر لیں. اور یاد رکھیں کہ حدیث مبارک میں یہ بھی کہا گیا کہ صحت اور فراغت دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جس کے بارے میں لوگ غافل ہیں, اور اس میں ہمیں غفلت کا شکار نہیں ہونا چاہیے. اپنے آپ کو اللہ نے جو صحت دی ہے نا, اس صحت کو سمجھیں. دیکھیں, جان ہے تو جہان ہے, صحت ہے تو سب کچھ اچھا ہے. جو بندہ اس طرح اپنے کھانے پینے پر تھوڑا سا توجہ دے دیتا ہے نا, وہ اپنے دیگر کاموں کے اندر ایکٹیو ہو جاتا ہے, تھوڑی سی چستی اس کے اندر آ جاتی ہے, پینڈنگ کام اس کے ختم ہو جاتے ہیں, اور اسی طرح دیگر چیزوں کے اندر خاص طور پر عبادت کے اندر جو ہے وہ مزہ آتا ہے. امیر اہل سنت نے تو یہ بھی ارشاد فرمایا, کم کھانے کی جو نیتیں ہیں اس میں یہ بھی ایک موجود ہے کہ اللہ کی رضا پر قوت, اللہ کی عبادت پر قوت حاصل کروں گا, رب کی رضا حاصل کروں گا. ان نیتوں کے ساتھ کریں تو انشاءاللہ یہ ثواب بھی ملے گا. واہ سبحان اللہ, بڑی کتنی پیاری بات بتائی عمران بھائی نے. بات پوائنٹ وہ یہ کہ جب بندے کا ذہن بن جاتا ہے اور بندے کے اندر سے جب ایک ہوک اٹھتی ہے تو وہ اپنا ایک اثر لے کر اٹھتی ہے. اور اللہ کرے کہ یہ ہمیں اندر سے احساس ہو جائے کہ ہم کیا برائی کر رہے ہیں اور ہمیں اس برائی سے بچنا ہے. یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے. میں نے وہ جو سیلف موٹیویشن کی بات کی نا جی, تو مجھے تو نگران شورا اللہ ان کو زندگی سلامتی دے, عافیت والی سلامتی والی, ان کی آل اولاد گھر بار کی اللہ کریم خیر فرمائے. اتنے فائدے ان کے ساتھ پروگرام کر کر کے ذاتی طور پر ہوئے ہیں, اپنے مطلب سوچ کے اعتبار سے, ذہن کے اعتبار سے, کہ میں بتا نہیں سکتا. نگران شورا نے پروگرام میں ایک بات کہی, نگران شورا نے فرمایا کہ ڈائٹ بھی 4 مہینے بعد اثر دکھاتی ہے. عمران بھائی میں نے اس کو اپنی موٹیویشن بنا لیا ہوا, بھائی اثر کب آنا ہے, کم از کم 4 مہینے سے چلیں, پھر دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. اللہ عافیت والا معاملہ فرمائے, اور اللہ برائی تو بھارت فوراً چھوڑنے کی ہے, باقی اپنی صحت کے اعتبار سے بھی جو چیزیں نقصان دہ ہیں. احساس کے حوالے سے جو آپ نے ارشاد فرمایا نا, صحیح بخاری کی ایک حدیث مبارک, نیک لوگوں کے بارے میں احساس کا اس میں درس ملتا ہے کہ نیک لوگ جو ہوتے ہیں تو وہ گناہوں کو اتنا بڑا سمجھتے ہیں کہ جیسے ان کے اوپر کوئی پہاڑ جو ہے نا وہ گرنے والا ہے, اور اگرچہ کوئی معمولی سا گناہ بھی ہو جائے تو ان کا احساس اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ گریہ وزاری کی طرف آتے ہیں, رب کی طرف رجوع کی طرف آتے ہیں. اور پھر اسی حدیث میں فرمایا گیا کہ جو گناہگار ہوتے ہیں, جو جری قسم کے لوگ ہوتے ہیں, وہ اپنے گناہوں کو اس طرح سمجھتے ہیں جیسے ناک پر بیٹھی مکھی ہوتی ہے, کہ انگلی کے اشارے سے یا معمولی سی حرکت سے اس انگلی کو اٹھا دیا. تو بہرحال احساس جو ہوتا ہے نا وہ گناہوں سے انسان کو بچاتا ہے. وہی بات جو اندر سے بندے کی جو ہے نا وہ اٹھے. سبحان اللہ, اللہ یہ نصیب کرے, آمین. ہمارا ضمیر زندہ رہے, آمین. یہ ضمیر ہمارا مرے نہیں, آمین. کالز لیتے ہیں, میسیج بھی لیتے ہیں انشاءاللہ. جی, میں آپ سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بسا اوقات کئی بار دیکھا گیا ہے کہ ایک انسان کو کئی لوگ سمجھانے والے ہوتے ہیں اور وہ سمجھنا ہی نہیں چاہتا, اپنی برائی کو اچھائی میں چینج نہیں کرنا چاہتا, اس کی عادات ویسی کی ویسی رہتی ہیں. ان لوگوں کے لیے آپ کا کیا خیال ہے, ان کی کس طرح اصلاح کی جائے؟ دعا کریں, رو رو کے دعا کریں, صدق کے دل سے دعا کریں. ہم کہتے ہیں جہاں خسمان کھا, یہ لفظ بولتے ہیں بھائی مار بھائی, یہ نہ کیوں بھائی, کیوں مرے, وہ بھی بچے ہم بھی بچے, خود بھی جیتے, دوسروں کو بھی کیا ہے وہ بھی جیتے, ہم جیتے باقی ہار جائیں, کیوں ہاریں بھائی, ہم بھی جیتے وہ بھی کیا ہے جیت جائے. اللہ ہمیں ایسی سوچ عطا فرمائے. تو آصف بھائی کیا فرماتے ہیں, دعا کریں کم از کم. بھائی آپ کہہ رہے ہیں اللہ زندگی دے قبلہ رکن شورا ابو البیان حاجی اظہر صاحب کو, انہوں نے جو ہے وہ ایک پروگرام میں ارشاد فرمایا کہ زبان صرف یہ نہیں ہے جو منہ کے اندر ہے, انہوں نے یوں اشارہ کیا یہ بھی ایک زبان ہے, آنسوؤں کی بھی کیا ہے ایک
ایک زبان ہے. جی آصف. آنسو آنسو فریادی. سبحان اللہ. تو اللہ کے خوف سے جو ہے وہ اگر آنسو نکل آئے تو اللہ تعالیٰ وہ مکھی کے پر کے برابر، تو حدیث پاک کے مطابق اس کو بھی دوزخ پر حرام کر دیا جاتا ہے. تو خیر یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، آپ چھوٹے بچے تھے تو آپ کی بینائی چلی گئی، تو ماں نے تہجد میں جو ہے وہ دعائیں مانگی. ابراہیم علیہ السلام خواب میں آ کے بشارت دیتے ہیں کہ اللہ نے تمہارے بیٹے کی بینائی واپس لوٹا دی ہے. تو دعائیں بالکل ایسی ہیں کہ دعا جو ہے وہ الدعاء یرد القضاء، کہ دعا جو ہے وہ تقدیر کو تبدیل کر دے، جو تقدیر کی تبدیل ہونے والی قسم ہے. تو دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے، تو ہم دعا کریں اس کے لیے، اور دعا انشاءاللہ اس کے اندر تبدیلی لے کے آئے گی. باقی جو معاشرتی طور پر اور فزیکلی جو چیزیں ہیں اس بندے کو کیسے تبدیل کیا جائے، کافی اس پر جو ہے گفتگو الحمدللہ ہو چکی ہے. تو وہ جو آپ نے کہا نا کہ جس سے بالکل مایوس نہیں ہونا چاہیے، کسی کی اصلاح سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. ایک آپ بات کر رہے تھے نگران شورا مدد اللہ علیہ کی، تو ایک مرتبہ جو ہے وہ ہمارے ہاں المدینہ العلمیہ میں آپ تشریف فرماتے، تو بات چل رہی تھی کہ کوئی اسلامی بھائی ہے وہ اگر شعبے میں ایڈجسٹ نہیں ہو رہا تو کیا کرے، پھر دوسرے شعبے وہاں بھی ایڈجسٹ نہیں ہو رہا. تو نگران شورا نے فرمایا کہ دعوت اسلامی کتنے شعبے ہیں، اس کو ہر شعبے میں بھیجیں، اور کہا کہ وہ کسی شعبے میں ایڈجسٹ نہیں ہوتا اس کو پھر بھی چھوڑنا نہیں، اس کو میرے پاس بھیج دیں. آپ دیکھیں کہ اس کو چھوڑنا نہیں ہے، یعنی کسی بھی، یعنی کس بندے کو ہم کیوں چھوڑیں یار، وہ بھی تو اللہ کا ایک بندہ ہے، وہ بھی تو ہمارا مسلمان بھائی ہے، وہ بھی تو ایک جو ہے نا وہ ہمارا اگر دوست ہے، تعلق دار ہے ہم سے، جو ہے نا وہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے بیکار نہیں بنائی. ایک تنکا بھی جو ہے اولیاء فرماتے ہیں ما رأیت شیئا الا رأیت اللہ بعدہ، کہ جس شے کو بھی دیکھا اس کے بعد اللہ نظر آیا، اللہ تعالیٰ کو دیکھا. مطلب ہر چیز اپنے خالق کا پتہ بتاتی ہے، تو کوئی چیز بیکار نہیں ہے. تو وہ ایک بندہ ہے، وہ بھی اگر گناہوں میں پڑ گیا نفس و شیطان کے چکر میں لگ کے یا اپنی جو طبیعت کی وجہ سے، تو اس سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. سمجھانے کے آخری جو اسٹیج ہیں وہاں تک جانا چاہیے، نفسیات کے مطابق سمجھائیں اور پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا لازمی کریں. یہ بھی بات ہے کہ یہ جو ہمارے کالر اسلامی بھائی نے کہا نا کہ ہر ایک بندہ اس کو سمجھا رہا ہے مگر وہ باز نہیں آ رہا، تو یہ غور کر لینا چاہیے کہ کیا ہر ایک کے سمجھانے کی ضرورت ہے؟ یعنی اگر جو برائی ہے اور واقعتاً برائی کو ہی دور کرنا چاہتے ہیں، تو جو اس کا ایک حسن اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے جو طریقہ کار ہے، نرمی کے ساتھ، پیار محبت کے ساتھ، وقت مناسب پر جو ہے اس کو کوئی ایسا بندہ سمجھائے جو واقعتاً سمجھانے کے قابل ہو اور وہ اس کو سمجھ بھی رہا ہو. ہر دوسرا بندہ جو ہے نا اس کو سمجھاتا رہے گا تو پھر وہ اڑی پر آ جاتا ہے، ضد پر آ جاتا ہے. میں خاص طور پر بعض والدین کے حوالے سے بات کروں گا کہ بعض والدین جو ہے نا وہ اپنے بچے کو ہر ایک کے سامنے جو ہے نا وہ عجیب قسم کے کلمات سے نواز رہے ہوتے ہیں، یعنی اپنے بچے کو لوگوں کے سامنے بے عزت کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو یوں بھی نہیں کرتا، یہ تو یوں بھی نہیں کرتا، یہ تو ایسا بھی ہے، یہ تو ویسا بھی ہے. حالانکہ مہمانوں کے سامنے اپنے بچوں کی برائی کرنا کہاں کی عقل مندی ہے؟ یہی ہے کہ مہمانوں کے سامنے یا لوگوں کے سامنے تو اپنے بچوں کی آپ اچھائی بیان کریں، اور جو برائی ہے تو اکیلے پن کے اندر یا جو اس کا طریقہ کار ہے اس کو اپنایا جائے تو یقیناً اس کا فرق پڑتا ہے. آج نہ صحیح تو کل صحیح، لیکن یاد رکھیں کہ سمجھانا فائدہ دیتا ہے. اپنے اندر اخلاص بھی لے کر آئیں سمجھاتے ہوئے، الفاظ کا چناؤ اچھا ہو. تو یہ جو انہوں نے کہا نا کہ ہر ایک سمجھا رہا ہے، اس پر غور کر لیں تھوڑا. ٹھیک ہے، بعض اوقات جب ہر ایک کوٹ رہا ہوتا ہے نا تو بندہ ہی مر جاتا ہے بیچارہ. اللہ کی پناہ ہے. چور جب پکڑا جاتا ہے کہیں پر اور صرف ایک آواز لگے چور چور، مارکیٹ میں یعنی اگر ایک آواز لگ جائے کیا چور چور، اس چور کا پھر کیا عوام ہماری حال کرتی ہے. اللہ کی پناہ. عوام لوٹی ہوتی ہے نا، وہ سمجھتے ہیں یہی ہے ہمارا والا چور بھی یہی ہے. اللہ اکبر. اللہ رحمت فرمائے. بہرحال چور جو بھی ہو اس کو قانون کے حوالے کرنا چاہیے. کوٹ کر اس کو مار ہی دینا، یا معاذ بعض اوقات اس کو آگ لگا دیتے ہیں. استغفر اللہ. اللہ یعوذ باللہ. بالکل نہیں، اس طرح کی کام نہیں کرنے چاہیے. قانون کو ہاتھ میں لینے کی قانون کو ہاتھ میں بھی نہیں لینا چاہیے. اور یوں جس نے جو جرم کیا ہے سزا بھی جرم کے مطابق ہوتی ہے، اور وہ بھی جس کو سزا دینے کا اختیار ہے اسی نے دینی ہوتی ہے. ہر بندے کو تھوڑی اختیار ہے میں سزا دے دوں، وہ سزا دے دے، یہ سزا دے دے. ہر بندہ سزائیں دیتا پھرے، یوں نہیں ہے. ایک پورا سسٹم ہے، نظام ہے، اس کے مطابق جو ہے وہ چلنا چاہیے. تو چور کو قانون کے حوالے کرنا چاہیے اور قانون کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے. اللہ ہمیں عافیت عطا فرمائے. آگے چلتے ہیں، کال لیتے ہیں.
میری فرمائش ہے کہ یہ کلام سنا دیں، مرہم روح جا مدینہ ہے۔ مرحبا، ماشاء اللہ۔ سلسلہ کلیات بہت ہی پیارا سلسلہ ہے، اور آج کا موضوع جو ہے نا یہ بھی بہت بہترین ہے۔ میری ایک فرمائش ہے کہ وہ کمال حسن حضور ہے، یہ کلام مجھے سنا دیں، جزاک اللہ، بہت بہت مہربانی۔ ماشاء اللہ، مرحبا۔ چیچا وطنی سے میسیج ہے جی، سبحان اللہ، ان کو حضرت بابا صاحب کی منقبت سننی ہے، منگتوں پہ نظریہ گنج شکر آباد روے تیرا پاک پتن۔ ماشاء اللہ، کیا پیارے کلام کی فرمائش کی۔ ہم پروگرام سے پہلے بھی حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ تعالی کا پہلے ذکر کر رہے تھے۔ آپ کا جو ہے وہ ماشاءاللہ بڑا نام ہے اور آپ کا بڑا علمی مقام ہے۔ حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ تعالی بہت بڑے عالم دین تھے، فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت بڑے عالم دین اور اللہ کریم سے کمال کی محبت کرنے والے تھے۔ آپ کی سیرت میں آتا ہے کہ آپ 6000 مرتبہ سورہ اخلاص صبح پڑھا کرتے تھے اور 6000 مرتبہ شام کو پڑھا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یعنی آپ کا عمل دیکھیں تو لاجواب ہے، آپ کا علم دیکھیں تو یہ بھی بے مثال ہے۔ آپ علم الکلام جو ہے وہ باقاعدہ پڑھایا کرتے تھے۔ علم الکلام کی ایک بڑی مشہور کتاب ہے تمہید ابو شکور سالمی، اہل علم اس بات کو جو ہے وہ جانتے ہیں۔ تو اس کتاب کا آپ جو ہے وہ درس دیا کرتے تھے، یعنی اتنے بڑے علم کلام کے ماہر تھے آپ، جس میں علم کلام سے مراد وہ علم ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، صفات، عقائد کا جس میں علم پڑھایا جاتا ہے، اسے کہا جاتا ہے علم الکلام۔ ٹھیک ہے، یہ درس نظامی کے اندر جو علم الکلام کی کتاب ہے اس کا نام ہے شرح عقائد، یہ پڑھائی جاتی ہے۔ ہم سب نے الحمدللہ پڑھی ہوئی ہے، ابراہیم صاحب مدنی صاحب نے، عمران بھائی نے، آصف بھائی نے، میں نے بھی پڑھ رکھی ہے الحمدللہ۔ تو بابا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ علم الکلام کے ماہر بھی تھے، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت خواجہ قطب صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرید بھی ہیں اور خلیفہ بھی ہیں۔ اور پھر حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس زمانے کو جو افراد عطا فرمائے ہیں ان کے اندر ایک چمکتا دمکتا نام ہے حضرت سلطان المشائخ حضرت خواجہ محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، اور ان میں چمکتا دمکتا نام ہے حضرت سیدنا علاؤ الدین صابر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، کلیئر شریف والے، میں قربان جاؤں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے بابا صاحب کی منقبت بالکل لیں گے۔ میں نے چاہا کہ ذکر خیر تھوڑا بابا صاحب کا جو ہے وہ ہو جائے، اور اللہ کریم ہمیں اس کی برکتیں عطا فرمائے، اولیاء کا فیضان اللہ نصیب فرمائے۔ کن صالحا و الا کن معہم، نیک بن جا، نیکوں کے ساتھ لگ جا۔ اذا احیا اللہ عزیرا احیا حمارہ، جب اللہ نے عزیر علیہ السلام کو زندہ فرمایا تو ان کا جو گدھا تھا دراز گوشت تھا اس کو بھی زندہ کیا۔ اذا احیا اللہ اصحاب کہف احیا قلبہم، کہ جب اللہ کریم نے اصحاب کہف کو زندہ کیا تو ان کے کتے کو بھی زندہ کیا۔ کن صالحا و الا کن معہم، نیک بن جا، نیکوں کے ساتھ لگ جا۔ قرآن کا بھی حکم ہے کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جا۔ تو یہ بابا صاحب رحمۃ اللہ تعالی کی تو کیا ہی بات ہے، سبحان اللہ۔ آگے چلتے ہیں، میسیج لیتے ہیں۔ منقبت شامل کیجیے گا پیارے شاہ زیب بھائی۔ امیر اہل سنت کی منقبت سننی ہے، خانپور سے میسیج ہے۔ مرحبا، اللہ برکت دے آپ کو۔ کال لیتے ہیں۔ نعت خواں اسلامی بھائی سے مجھے یہ کلام سنوا دیجئے۔ رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ واہ بھائی، مرحبا، ماشاءاللہ۔ یا شہید کربلا فریاد ہے، یہ کلام سنایا جائے۔ عبدالحبیب بھائی کا اسٹوڈیو کلام سنائیں، ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، اٹک سے میسیج ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ علی شہزاد بھائی ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ گناہوں برائی میں سکون اور لذت حاصل کرتے ہیں، حالانکہ برائی کی تاثیر بربادی ہے، لیکن شیطان بربادی کو آبادی کا لبادہ اوڑھ کر دکھاتا ہے اور پھر انسان برائی میں پڑ جاتا ہے۔ اچھی بات لکھی ہے آپ نے، اللہ ہمیں شیطان کے مکر و فریب سے بچائے۔ مرحبا۔ وہ حسن ہے اے سید ابرار، تمہارا اس کلام کی فرمائش بھی کی ہے، ماشاءاللہ کیا بات ہے آپ کی۔ واقعین سے ویس بھائی ہیں، اور امام حسین کی منقبت ان کو سننی ہے۔ مرحبا۔ زبیر بھائی ہیں سرگودا سے، اور ان کو بھی ایک کلام سننا ہے، جا زندگی مدینے سے۔ ٹھیک ہے جی۔
کال لیتے ہیں. میرا نام محمد معاویہ ہے، میں نورپور تال سے بات کر رہا ہوں. میری یہ درخواست ہے کہ وہ یہ والا کلام سنا دیں کہ مصطفیٰ کا گھرانہ سلامت رہے. واہ بھائی واہ، مرحبا، ماشاء اللہ. میسج ہے واقعین سے، محمد مصطفیٰ نور خدا صلی علی تم ہو، نام خدا تم ہو. ٹھیک ہے جی، اللہ برکت دے آپ کو، ماشاء اللہ. ذرے ذرے پہ چھایا ہوا نور ہے میرے میٹھے مدینے کی. کیا بات ہے، یہ کلام سنیں. واہ مرحبا، بڑے پیارے کلام کی فرمائش کی آپ نے جی، مرحبا. کال لیتے ہیں. مجھے یہ کلام سنا دیں، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا. ماشاء اللہ. اباڑو سندھ سے میسج ہے جی، ماشاء اللہ. سندھ کا شہر ہے اباڑو. یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہیں، یہ کلام سنا ہے. یہ اباڑو کس طرف ہے عمران؟ یہ کشمور گھوٹکی، اچھا گھوٹکی کی طرف ہے. اباڑو میرا خیال ہے ریلوے اسٹیشن بھی ہے یا نہیں؟ تو میرے علم میں نہیں. دیکھ لیں اس کو. چلیں، ابھی جانا نہیں ہوا، کبھی جائیں گے تو پھر بیان کریں گے انشاءاللہ. اچھا، یہ بتایا جا رہا ہے ہمیں کہ یہ سندھ اور پنجاب کی بارڈر پر جو ہے وہ واقع ہے اباڑو شہر. نام پہلے بھی سن رکھا ہے اس کا. جی جی چلیں جی بار جی شاہد بھائی کچھ کلام سنا. محمد مصطفیٰ نور خدا نام خدا تم ہو، شہ خیر الورا شان خدا صلی علی تم ہو، شہ خیر الورا شان خدا صلی علی تم ہو، شکیب دل قرار جاں محمد مصطفیٰ تم ہو، شکیب دل قرار جاں محمد مصطفیٰ تم ہو، طبیب درد دل تم ہو، میرے دل کی دوا تم ہو، خدا کہتے نہیں بنتی جدا کہتے نہیں بنتی، خدا پر اس کو چھوڑا ہے وہی جانے کہ کیا تم ہو، خدا پر اس کو چھوڑا ہے وہی جانے کہ کیا تم ہو، نہ ہو سکتے ہیں دو اول، نہ ہو سکتے ہیں دو آخر، تم اول اور آخر، ابتدا تم انتہا تم ہو، محمد مصطفیٰ نور خدا نام خدا تم ہو، شہ خیر الورا شان خدا صلی علی تم ہو، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول
خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، مرہم روح و جاں مدینہ ہے، مرہم روح و جاں مدینہ ہے، مرکز دو جہاں مدینہ ہے، مرہم روح و جاں مدینہ ہے، مرہم روح و جاں مدینہ ہے، مرکز دو جہاں مدینہ ہے، مرکز دو جہاں مدینہ ہے، مدینے کو ڈھونڈنے والو میں بتاؤں کہاں مدینہ ہے، نہ ادھر اور ادھر بھٹک بھائی، چل وہاں چل جہاں مدینہ ہے، عاشقان رسول کے دل میں، عاشقان رسول کے دل میں، فضل رب سے سیاہ مدینہ ہے، اور یا خدا جھومتا ہوا آتا، یا خدا جھومتا ہوا بدکار، یا خدا جھومتا ہوا تار، پھر سے پہنچے جہاں مدینہ ہے، پھر سے پہنچے جہاں مدینہ ہے، مرہم روح و جاں مدینہ ہے، مرکز دو جہاں مدینہ ہے، منگتوں پہ نظر یا گنج شکر، منگتوں پہ نظر یا گنج شکر، آباد رہے تیرا پاک وطن، آباد رہے تیرا پاک وطن، اے خواجہ قطب کے نور نظر، اے خواجہ قطب کے نور نظر، آباد رہے تیرا پاک وطن، آباد رہے تیرا پاک وطن، تیری دید کو اپنی عید کہیں، تیری دید کو اپنی عید کہیں، سب تجھ کو فرید فرید کہیں، سب تجھ کو فرید فرید کہیں، دیتے ہیں صدا صابر کلیگر، دیتے ہیں صدا، دیتے ہیں صدا جی، دیتے ہیں صدا صابر کلیگر،
پاک پتن آباد رہے، تیرا پاک پتن سہرے کی ہے رنگت اجمیری، ہے نور کے تارے حجویری، ہے نور کے تارے حجویری، مخدوم نظام پڑھے مل کر، مخدوم نظام پڑھے مل کر، آباد رہے تیرا پاک پتن۔ میں کیوں نہ فرید فرید کہوں، میں کیوں نہ فرید فرید کہوں، میں کیوں نہ تیری چوکھٹ چوموں، میں کیوں نہ تیری چوکھٹ چوموں، حیدر تیرا جنت کا گھر، حیدر تیرا، حیدر تیرا جنت کا گھر، آباد رہے تیرا پاک پتن آباد رہے تیرا پاک پتن۔ ہو خیر خیر غریب نوازی کی، ہو خیر غریب نوازی کی، بھرو جھولی غریب نیازی کی، بھرو جھولی غریب نیازی کی، ہوتی ہے یہی منگتوں کی گزر، ہوتی ہے یہی منگتوں کی گزر، آباد رہے تیرا پاک پتن آباد رہے تیرا پاک پتن۔ منگتوں پہ نظر، منگتوں پہ نظر، منگتوں پہ نظر، یا گنج شکر آباد رہے تیرا پاک پتن۔ سبحان اللہ۔ اجودن کو پاک پتن بنانے والا فرید الدین مسعود گنج شکر ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے بابا صاحب کی رحمت اللہ تعالی علیہ کی۔ اللہ کریم ہمیں اپنے اولیاء کا فیضان نصیب فرمائے۔ یہ پاک پتن ہے نا، اس کا پرانا نام کیا تھا؟ اجودن۔ تو جب بابا صاحب کی قدم یہاں پر لگے تو پھر کیا بن گیا؟ پاک پتن۔ واہ بھائی واہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے اللہ کے اولیاء کی۔ اور اللہ کے اولیاء کے جہاں جہاں قدم لگے ہیں نا، وہاں برکتیں ہی ہوئی ہیں، جہاں ان کا مسکن ہوا ہے، جہاں ان کی عبادت ہوئی ہے، وہاں برکتیں ہی اللہ پاک کی نازل ہوئی ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید بیان فرما رہا ہے، کلما دخل زکریا علیہ المحراب، زکریا المحراب وجد عندها، کلما دخل زکریا المحراب، ٹھیک ہے، وجد کلما دخل زکریا المحراب وجد عندها رزقا۔ جب بھی حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت مریم جو اللہ کی ولیہ تھیں، جہاں آپ عبادت کرتی تھیں، تو آپ ان کی نماز پڑھنے کی جگہ جب جاتے تھے تو وجد عندها رزقا، ان کے پاس جو ہے وہ بے موسم میں پھل دیکھتے تھے۔ اور پھر وہ جب دیکھ کے کہا یا مریم ان لکی ھذا، مریم کہاں سے مل رہا؟ تو آپ نے کہا کہ اللہ کریم ہے، جسے چاہتا ہے بے حساب ہی عطا فرماتا ہے۔ میں قربان بھائی، جاؤں۔ جی، صفا مروہ اللہ کی نشانی ہے۔ ہاں ہاں ہاں، وجہ کیا ہے؟ اللہ کی ولیہ کے پاؤں لگے۔ ہاں ہاں، اچھا، پاؤں لگ کر ہٹ گئے، ہاں جی، وہ اللہ کی نشانی۔ کیا بات، تو جس مزار میں اللہ کے ولی کا پورا جسم موجود ہے، واہ 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 تو واہ، بس اسی کو بندہ پیش نظر رکھے اور ان کی شان و عظمت سامنے رکھے۔ سبحان اللہ۔ یہ آیت کی میں چونکہ حافظ نہیں ہوں، آصف بھی غالباً حافظ نہیں، جی، کلما دخل علیہ زکریا المحراب، ہاں جی، اب ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ پاک ہمیں جو ہے وہ درست پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور ہمیں اولیاء کا فیضان بھی نصیب فرمائے۔ نگران شورا کا ویڈیو پیکیج آپ کو دکھاتے ہیں، پھر آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ تم کو بے پردگی میں برائی نظر نہیں آ رہی؟ تم کو بے شرمی میں برائی نظر نہیں آ رہی؟ آپ کو گانے باجے میں کوئی برائی نظر نہیں آ رہی؟ آپ کو فلمیں ڈراموں میں کوئی برائی نظر نہیں آ رہی؟ بے حیائی کے جو میڈیا پر اور اس طرح دیگر جگہوں پہ جو پروگرام چل رہے ہیں، آپ کو اس کے اندر کوئی گناہ، برائی اور کوئی خرابی نظر نہیں آ رہی ہے؟ اس کو سوسائٹی کا حصہ بنا دیا ہے؟
शादी ब्याह में नाचना गाना ये कोई माज़अल्लाह बुराई नजर नहीं आ रही कि बजर खुशी में तो सब चलता है? अरे कौन बोलता है खुशी में सब चलता है? खुशी हो या गम हो सब नहीं चलता, सिर्फ मेरे रब का हुक्म चलता है, सिर्फ मेरे रब का हुक्म चलता है, अल्लाह और उसके रसूल की शरीयत चलती है। सब कौन बोलता है सब चलता है? बेवकूफ हो कि दुनिया में रहते हैं कि सब चलता है। सब चलाया ना, सब चलाया, नतीजा क्या निकला? कवारी बेटियां माएं बन गई, नाजायज बच्चों की विलादतें बढ़ गई। जब तक हम बुराई को खत्म करने के लिए कोशिशें नहीं करेंगे, अमली इक़दामात नहीं करेंगे, अपने अंदर वो कैफियत पैदा नहीं करेंगे जो बुराई को खत्म करे, तब तक बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों। आज जो आप दावत इस्लामी का ये ले लहाता जो गुलशन देख रहे, अल्लाह सलामत रखे हमारे अमीर अहले सुन्नत को। अल्हम्दुलिल्लाह जहां इनको अल्लाह ने नेकी, तकवा, इबादत और रियाजत की तौफीक दी है, वहां ये जज्बा इनको अल्लाह ताला ने दिया है कि वो बुराई को खत्म करने की कोशिश करते हैं। एक मुट्ठी दाढ़ी रखो, एक मुट्ठी से घटाना, मुंडाना हराम, मालो दौलत हराम, सूद, रिश्वत, गाने बाजे, फिल्में, ड्रामे, बेपर्दे की, बेशर्मी, बेहयाई, बदअकीदगी, बदअमली, इसके ताल्लुक से जो आपने वाज़ और नसीहत और बयान फरमाए, अमली तौर पर जो अमल किया, अपने मुबल्लिगीन और इस्लामी भाइयों को तैयार किया, ये सब क्या था? अगर दावत इस्लामी ये सब ना करती, अमीर सुन्नत को अल्लाह ताला ये तौफीक ना देता, तो आज हम देखते कि हमारा क्या हाल हुआ है। आज हमारे सामने कोई सोने की चेन पहनकर आता है, कोई गैर शरई जेवरात पहनकर आता है, अंगूठियां गैर शरई पहनकर आता है, कड़े बढ़ गए, ना जाने क्या 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 अजीब और गरीब हरकतें आज हमारी सोसाइटी के अंदर हो रही हैं। रोकने वालों की तादाद नहीं है, मैं ऐसा नहीं कह रहा, मगर मेरे प्यारे इस्लाम भाइयों कम है। हमारे साथ बैठकर एक शख्स वुजू कर रहा है, वुजू गलत कर रहा है, जन गालिब है, समझाऊंगा तो समझ जाएगा, हमको समझाना नहीं है। एक दफा हम फैज़ान मदीना में नमाज पढ़ रहे थे, अमीर सुन्नत के साथ, जमात के साथ नमाज हो रही थी। नमाज के बाद अमीर सुन्नत ने चंद इस्लामी भाइयों को देखा कि उनकी नमाज दुरुस्त नहीं थी। आपने नमाज के बाद बाकायदा नमाज सीखने का हल्का लगा दिया। मेरा ख्याल है को 10, 12, 15 इस्लामी भाई होंगे, 15, 20 इस्लामी भाई होंगे, इन सबको नमाज सिखाना शुरू कर दी। इसको कहते हैं जज्बा, कि आपने देखा कि ये गलत कर रहा है, गुनाह कर रहा है, बुराई कर रहा है, मेरा जन गालिब है कि मैं इसको समझाऊंगा तो समझ जाएगा। अब उसको गुनाह से रोकना, उसको समझाना वाजिब हो जाएगा, वरना हम गुनाहगार होंगे। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, कि हम नेकी की दावत को आम करेंगे और बुराई से मना करेंगे। माशाअल्लाह, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। ईमान वालों की ये भी क्या है, एक जिम्मेदारी है कि नेकी का हुक्म दें और बुराई से मना करें। प्रोग्राम जो है ये इख्तिराम पजीर है। आसिफ भाई से आज के प्रोग्राम पर आज की आखिरी बात लेते हैं। अच्छा, आसिफ भाई हाफिज हैं, मैं हाफिज नहीं हूँ। हाफिज हैं जब भी तो आयत सही पढ़ी। जी आसिफ भाई, आज का जो टॉपिक है हमारा अच्छाई और बुराई, तो इसके हवाले से मैं एक बात अर्ज़ करूँगा कि इल्म जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो इल्म बंदे को सिखाता है। एक तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मुआशरा बंदे को सिखाता है, घर वाले सिखाते हैं, वालिदैन सिखाते हैं कि ये अच्छी चीज़ है, ये बुरी चीज़ है। फिर मुआशरा ये भी सिखाता है, अगर बंदा सीखना चाहे तो, कि किस चीज़ को लोग अच्छा समझते हैं, किसको बुरा समझते हैं। हदीस पाक है, मा रआहुल मुस्लिमून हसनन फहुव इंदल्लाहि हसन, कि जिसको मुसलमान अच्छा समझते हैं वो अल्लाह के यहाँ भी अच्छी है, जिसको मुसलमान पे बुरा समझते हैं वो अल्लाह के यहाँ भी बुरी है। तो बाज़ चीज़ें मुआशरा में सिखाता है कि ये अच्छाइयाँ हैं और ये बुराइयाँ हैं। तो एक फिर अफवाहुर रिजाल, जो बुज़ुर्ग हैं, जो बड़े हैं, जिनकी उम्र जो है वो उन्होंने बड़ी उम्र गुजारी है, 60 साल गुजार ली है, 70 साल गुजार ली है, वो भी हमें अच्छा बुरा सिखाते हैं। अफवाहुर रिजाल से इल्म हासिल होता है, लोगों के तजर्बात से सीखना चाहिए। अच्छा, फिर इल्म जो है ये बुनियादी तौर पर है। इल्म ऐसा सबब है कि इल्म की वजह से इंसान अच्छाई को पहचान पाता है, अच्छाई की तरफ राग़िब होता है। इल्म से उसको पता चलता है कि इस पर क्या अजर व सवाब है, इल्म से पता चलता है कि ये नेकी है, इल्म से पता चलता है कि ये फ़र्ज़ है, इल्म से पता चलता है कि ये वाजिब है, इल्म से पता चलता है कि हमारे नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, इल्म से पता चलता है कि ये सहाबा का तरीक़ा है, इल्म से पता चलता है कि बुज़ुर्गों का तरीक़ा है। तो इल्म बंदे को बहुत कुछ सिखाता है कि नेकियां क्या हैं, अच्छाइयाँ क्या हैं, ये इल्म बंदे को बताता है। और फिर जो बुरी चीज़ें हैं उनका पता भी इल्म बताता है। तो इल्म को जो है वो यूँ समझ लें कि आप बेस है कि अच्छाई और बुराई इसका फ़र्क सीखना है, तो इल्म दीन हमें सीखना होगा ताकि बंदा अच्छाई को इख्तियार करे, बुराई से महफूज रहे। माशाल्लाह। और इल्म दीन सीखने का बेहतरीन ज़रिया है दावत इस्लामी के आशिक़ान रसूल के साथ काफ़िलों में सफ़र करें। इंशाअल्लाह
نہ صرف علم دین سیکھنے کا موقع ملے گا بلکہ اس پر عمل کرنے کی سعادت بھی ملے گی انشاءاللہ. 10 محرم 8, 9, 10 محرم کا ماشاءاللہ سے بے ترغیب دلا رہے ہیں اور چھٹیوں کے دن بھی ہیں تو اس سے بندہ جو ہے وہ بہترین اپارچونٹی ہے, اس کو بندہ یوٹیلائزیشن کرے, فائدہ حاصل کرے. اور 3 دن کے قافلے میں اپنے علاقے سے جو عاشقان رسول سفر کر رہے ہیں آپ بھی سفر فرمائیں. دعوت اسلامی کے اسلامی بھائیوں کے ساتھ 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کریں گے انشاءاللہ. اللہ نے چاہا تو آپ کو بہت مزہ آئے گا اور علم دین بھی سیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ عز و جل. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں. مصطفیٰ جان رحمت پیلا ہو سلام شمع بز میں ہدایت پیلا ہو سلام جی سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند جی سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پیلا ہو سلام غوث اعظم امام متقی والنقی جلوے شان قدرت پیلا ہو سلام مصطفیٰ جان رحمت پیلا ہو سلام ان کے مولا کے ان پر کرو درود ان کے اصحاب و عطرت پیلا ہو سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو بھیجے سب ان کی شوکت پیلا ہو سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہے گا رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پیلا ہو سلام شمع فض میں ہدایت پیلا ہو سلام ہو ذکر رب کا صبح ایسے گو شروع اپنی خدا رہے راضی ہے یہ آرزو اپنی کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے وہ محبت جو ایمان کی پہچان بنی وہ